وإلى ربك فارغب. ماشاءاللہ یہ طالب علم ہے جامعہ دارالعرفان سلفیہ احمدیہ کے الحمدللہ ابتدائی مرحلے میں ہیں اور ماشاءاللہ ایک یا دو بارہ حفظ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے تحت ان کے والد محترم نے انہیں مدرسے میں ڈالا ہے دین کے داعی اور دین کے علم بردار کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین عالم اور بہترین حافظ بنائے. اور اس کے بعد میں مہمان مقرر سے بڑے خلوص اور ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ شیخ اپنے موضوع پر جو ہے کچھ کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ. الحمد للہ عدد ما خلق والحمد للہ ملء ما خلق والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز صدر جلسہ، دیگر سامعین حضرات، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہیں، کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم سے وجود میں آئی، اور اللہ کے قریب کائنات کی ہر چیز چاہے وہ اپنے خد میں کتنی بڑی ہو یا اپنے عہدے میں کتنی بڑی ہو یا اپنی طاقت میں کتنی بڑی ہو یا اپنی فوج میں کتنی بڑی ہو، ہر چیز اللہ کے قریب بس ایک شے ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ. وہی معبود برحق ہے اللہ عز و جل جس کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیء بس ہر چیز کائنات کی ایک شے ہے اللہ کے قریب. حالک ہلاک کر دے گا اللہ تعالیٰ. فرعون اپنے آپ کو تو رب سمجھ لیا تھا، اللہ کے قریب ایک شے تھی بس، اللہ تعالیٰ ختم کر دی، غرق کر دی. اسی بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ غرق کرنے کے راستے پہ لے گئے جس بچے سے ڈر کر وہ بنی اسرائیل کے سارے لوگوں کو قتل کرتا تھا، لیکن اللہ اسی بچے کو پھر ان کے گھر میں پال دیا، موسیٰ علیہ السلام. کل شیء حالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، اس لیے کہ اللہ کے قریب ہر چیز ایک شے ہے. الا وجہ، باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ عز و جل کی ہے. الحی، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والی. القیوم، ہمیشہ سے ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئی اور ہمیشہ قائم رکھنے والی. الصمد، وہ بھی ایسا قائم رکھے گی وہ ذات کہ ساری کائنات میں سے کسی شے کی مدد کی ضرورت جسے نہیں ہے، وہ الصمد ہے. الصمد وہ ذات ساری کائنات کی ہر شے جس کی محتاج ہے، وہ ذات الصمد ہے اللہ عز و جل. یقیناً میں اور آپ بھی اللہ عز و جل کے محتاج ہیں، چاہے دولت میں، مال میں، علم میں، فہم میں، منہج میں، طریقت میں، کسی بھی چیز میں کتنے آگے بڑھ جائیں، لیکن ہم میں سے ہر کوئی اللہ عز و جل کے محتاج ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے جو حدیث فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دو اہم باتیں اس میں کہہ دی، اور پھر وہ دو اہم باتوں کے بعد اب وجود باقی نہیں رہا کہ محتاجی انسان کی کتنی اللہ عز و جل کے سامنے، اس کا احساس ہم کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما تم میں سے کوئی شخص بھی اعمال کی بنا پہ جنت میں جانے والا نہیں ہے. یعنی ہم میں سے اطمینان پانے والا آدمی دنیا کی نظر میں بھی جو سو ایک عمدہ آدمی، بھلے دنیا آپ اس کی زبان سے کہیں یا نہ کہیں، وہی ہے جو عمل میں پختگی ہے. ابھی شیخ نے جیسے کہا اجلاسوں کے ذریعے علم بانٹا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم عمل کے میدان میں نہیں ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جب عمل کے میدان میں ہو تو ظاہر بات ہے وہ معاشرہ جو ہے سو خوبصورت رہے گا، وہ معاشرہ جو ہے سو پروڈکٹیو رہے گا. کہا تم میں کوئی بھی عمل کے بنا پر جنت میں جانے والا نہیں ہے. اور یہ جو حدیث جب سنا رہے تھے اس وقت میں اور آپ تو نہیں تھے، لیکن حدیث کی جو سو پیغام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، لیکن اس وقت سامنے وہ لوگ تھے جن کے مقابلے میں قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان عمل کو نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کرام تھے، ان سے کہا گیا تم میں سے کوئی بھی عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے.
سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت تم پر ہو جائے جنت میں داخلے کے لیے۔ صحابہ نے حدیث سن کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی، ایک تو عمل کی عمدہ بات اس کے اندر آ گئی، بڑی معاملہ عمل کا ہے، اب اس کے بعد عمل میں جو آگے، ایمان میں جو آگے، یقین میں جو آگے، تقوی میں جو آگے، کمال کے درجے پہ اخلاق پر جو ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے آپ بھی؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بھی اس وقت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اپنی دامن رحمت میں مجھے نہ سمیٹ لے۔ تو کسی درجے کو پہنچ جائے میں اور آپ دنیا میں علم کے، عمل کے، کسی بھی امور میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخلہ نہیں لے سکتے، خود آپ نے کہا جب تک کہ اللہ کی رحمت ہم پر نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر خاص رحمت نازل فرمائے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عزیز دوستو، دنیا کے اندر الحمدللہ لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں ہیں، یقیناً وہ بھی حلال مصروفیت ہیں، کوئی دکان چلا رہا ہے جائز مصروفیت ہے، کوئی شادی بیاہ کی تقریب میں ہے وہ بھی جائز مصروفیت ہے، بشرطے کہ حرام کام اس کے اندر نہ ہو۔ لیکن یہ تمام مصروفیت میں ایسی مصروفیت جس کو فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں وہ یہ مصروفیت ہے، جو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں وہ ایسی مصروفیت ہے جہاں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ وہ چیز جو اللہ کی یاد دلا دے، وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب جو سب سے بہتر بات ہے، یہ سب سے قریب کرنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی و عمل ہے جو مجھ کو اور آپ کو اللہ سے بہت زیادہ قریب کر سکتی ہے۔ یہ دو چیزوں سے بہتر کوئی تیسری چیز نہیں جو ہمیں قریب کر دے، بشرط یہ کہ صحابہ کا عمل ہے جو یہ دو چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے جیسے وابستہ کر دیتے ہیں، اللہ سے رشتے کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ دنیا میں مجھ کو اور آپ کو بھیجا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لیں، اور آزمائش اللہ تعالیٰ انسان کی جیسے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور ہر انسان کے الگ الگ بس کی باتیں ہیں۔ جو انسان جس معاملے میں کھڑا اتر سکتا ہے یہ اللہ کے علم میں اکمل ہے، مکمل طور پر ہے، اور کس معاملے میں یہ دائیں بائیں ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ بس اللہ آزمائشوں کے ذریعے ایمان کی مزید پختگی چاہتا ہے انسانوں کے اندر، کہ آزمائش کے ذریعے تم اللہ کی قربت حاصل کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، رجوع ہو جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، اصلاح کر لو، گناہ چھوڑ دو، خیر کی طرف آ جاؤ، نفس کی اصلاح کر لو، تقوی کی زندگی اختیار کر لو، عاجزی اختیار کر لو، اخلاص اختیار کر لو۔ مقصد آزمائشوں کا یہ ہے، اور آزمائشوں کی تو کیا درجے ہوں گے ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے بھی کچھ آزمائشیں ہیں، کچھ ایسی آزمائشیں ہیں جن کے ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، اس مصیبت نے ہمیں مبتلا نہیں کر دیا جو دوسرے بھائیوں کو مبتلا کیا، کیونکہ ہمارے بس کی نہیں ہے آزمائشیں۔ ہمارے لیے جو آزمائشیں ہیں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں معمولی بات ہے، بات اصل میں یہی ہے کہ جن باتوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں وہیں لڑکھڑا رہے ہیں، جن باتوں کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم کر لے سکتے ہیں، ہم توحید پہ ہیں، ہم عقیدے پہ ہیں، ہم سلفیت پہ ہیں، یہ معاملہ کیا چیز ہے ہمارے سامنے، یہ معاملے کو ہم زبان کھول کے لوگوں کو درس دینے تیار ہیں، لیکن وہی معاملے میں لڑکھڑا جاتے۔ کبھی کچھ چیزیں عادتیں بن گئی، کچھ چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیے، کچھ چیزوں کو ہم ہمارے عقیدے کے سامنے بڑا معمولی سمجھ لی، وہ چیزوں کا کوئی جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کو تمہارے لیے فتنہ بنا دیا، اور یہ ہے بات کہ تم اپنے لیے اپنے مال اور اپنی اولاد کی وجہ سے فتنے میں ملوث ہو رہے ہو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال کی وجہ سے فتنے میں ملوث ہونا، اولاد کی وجہ سے فتنے میں ملوث ہونا، تم اپنے آپ کو اسی میں گھیر کے رکھ لیے۔ اب آپ 8 دن سے تو حالات دیکھ رہے ہیں دنیا کے حصے میں کیا ہو رہا، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، بہت دور کی بات ہے، فاصلے کے اعتبار سے بھی بہت دور کی ہے، آزمائش کے لحاظ سے بھی ہم سے بھی بہت دور کی ہے۔ ہمارا جو معاملہ ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہاں کہاں پھنسے ہوئے ملے وہ دیکھیے، مال کے معاملے میں فتنہ، اولاد کے معاملے میں فتنہ، صرف مال کمانے کے خاطر، مال خرچ کرنے کی خاطر،
اب کتنے فتنوں میں ملوث ہو رہے ہیں، کتنے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، کتنے چیزوں کو نظر انداز کر دے رہے ہیں، کتنے معاملات میں یہ سوچ رہے ہیں عقیدہ مضبوط ہے، یہ کر سکتے، آگے بڑھو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رہے ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ دوسرے مسلک کا چھوڑیے، اپنے مسلک کی مزید میں بات ہو رہی ہے، اپنے مسلک کے لوگوں کا جائزہ لیجیے۔ کیا سودی قرض لینے والے نہیں ہیں اپنے پاس؟ لون لینے والے نہیں ہیں اپنے پاس؟ سود آ گیا اکاؤنٹ میں تو بغیر ثواب کی نیت سے بانٹنے والے نہیں اپنے پاس؟ حلال مال روک کے رکھے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد کے سبب فتنے میں مبتلا ہو رہے میں اور آپ، اور اللہ کے دین سے غفلت، نمازوں سے غفلت، اذکار سے غفلت، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ عقیدے پہ اتنا زام ہو گیا، اخلاقی میدان میں پیدل۔ اس لیے کہ یہ غلط فہمی ہمارے پاس یہ ہو گئی، عقیدہ اور توحید مطلب الگ، باقی سارے باتیں الگ۔ لفظ عقیدہ ایمان، کسی کو بولیں گے بھائی صحیح عقیدے والا ہے، مطلب اس کا ایمان صحیح ہے۔ کس پر ایمان صحیح ہے؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر۔ یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں۔ کسی کا عقیدہ صحیح ہے، یہ 6 ایمان کے ارکان کے بارے میں قرآن اور سنت میں جو کچھ بیان کیا گیا، جس پر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایمان تھا، ویسے اگر ہمارا ایمان ہے صحیح عقیدے والے، یہ 6 باتوں میں اگر ہمارا معاملہ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، کوئی ایک بات میں بھی غلط عقیدے والا۔ عقیدے میں 6 باتیں آ جاتی ہیں۔ 6 باتوں میں ایک چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے سچے رسول بھی ہیں، بندے بھی ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب 1-2 بات نہیں ہے، اسپیکٹرم ہے، پھیلی ہوئی باتیں ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے آپ کی جتنی بیان کردہ احادیث ہیں، آپ کی جتنی سنتیں ہیں، ان سب پر بھی ایمان لانا عمل کے لیے۔ جب لفظ عقیدہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آ گیا دیگر انبیاء کے ساتھ ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عقیدے جو اخلاق سے متعلق ہیں ان پر بھی ایمان لانا آ گیا، تو گویا عقیدہ درست ہونے میں اخلاقیات بھی درست ہونا شامل ہے، اس لیے کہ عقیدے میں نبی کی ساری زندگی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اسی لیے جس کا عقیدہ درست ہے اس کی عبادت درست ہے، جس کا عقیدہ درست ہے اس کے اخلاق درست ہے، جس کا عقیدہ درست ہے اس کے معاملات درست ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے عقیدہ درست رکھو، معاملات کیسے بھی کر لو، عقیدہ درست رکھو، اخلاقیات کیسے بھی کر لو، عقیدہ درست رکھو، تجارت کیسے بھی کر لو۔ لفظ عقیدہ میں ساری معاملے آ گئے، اسی لیے اہل علم علماء کرام کو اللہ جزائے خیر دے، ساری دینی باتوں کو 6 بنیادی چیزوں میں سمیٹ کے لا دیے قرآن و سنت کی باتوں سے۔ یہ 6 باتوں ہی میں ساری باتیں سما گئی اسلام کی، قرآن و سنت کی۔ اگر میں اپنے آپ کو اس خوش نصیبی سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے الحمدللہ، تو میرے لیے میرے اخلاق بھی ساتھ ہی ساتھ صحیح ہونا ضروری ہے، میرے لیے میرے معاملات بھی صحیح ہونا ضروری ہے، میرے لیے میری زبان بھی صحیح ہونا ضروری ہے، میرے لیے میری نیت بھی صحیح ہونا ضروری ہے، میرے لیے میرے ہاتھ اور پیر کی حرکت جس سے میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہوں یہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ ورنہ اگر میں دونوں چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دوں، یہ الگ یہ الگ، تو پھر ہم صحیح عقیدے کو نہیں سمجھے نہیں آج تک۔ ہر چیز سما گئی عقیدے کے اندر۔ اسی لیے بار بار اہل حدیث مساجد میں علماء کرام عقیدے پہ اتنا اسٹریس کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ساری باتیں سما جاتی ہیں اسی کے اندر، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ صرف عقیدہ درست رہنے سے معاملہ نہیں ہوتا، عقیدے کی درستگی میں کیا کیا باتیں شامل ہوتی ہیں ان سب کو سیکھ کر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کے درست ہو سکتے معاملات۔ ایک دور ایسا آنے والا ہے زمین پر، یہ تو فتنہ ہے، مال اور اولاد ہر گھر میں ہے، مال بھی ہے، آپ کے جیب میں بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ اولاد سے مراد کیا کیا ہے اس کی الگ تفسیر ہے، لیکن زمین پہ یہ فتنے کے علاوہ جو سب سے بڑا فتنہ رہے گا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس کے بارے میں ہر نبی نے آگاہ کر دیا، وہ دجال کا فتنہ ہے۔
اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے زمین پر آنے والا، جس کو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد جو جنت ہوگی وہ جہنم ہے، اس کے بعد جو جہنم ہوگی وہ جنت ہے۔ اور معاملہ کیا ہوگا کہ مدینے کے بارڈر کے علاقے میں کچھ لوگوں سے اس کی ملاقات ہوگی، اور ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوگی جو مسلمان ہوگا، جس کو وہ دجال یہ کہے گا تیرے ماں باپ مر چکے ہیں، کیا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اللہ مان لے گا؟ وہ کہے گا اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا زندہ، اگر تو کر دے گا تو ہی میرا رب ہے۔ تو دجال کے ساتھ جو شیطان بھی ہوں گے، شیطان اس آدمی کے انتقال شدہ ماں باپ کی شکل میں دجال اور اس کے جو سو آدمی کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ دجال کہے گا لو میں نے تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دیا۔ ایسے کئی لوگ ہوں گے جو دجال کو خدا بھی سمجھ لیں گے، رب سمجھ لیں گے۔ اتنا بڑا فتنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حدیث سنا رہے تھے، دجال کے متعلق تعلیمات دے رہے تھے، پیشن گوئیاں دے رہے تھے، انہیں حدیث میں یہ بھی کہا کہ دجال کے زمین سے نکلنے سے، خروج ہونے سے ٹھیک 1 سال پہلے زمین سے اناج اگنا روک دیا جائے گا اور آسمان سے بارش برسنا روک دی جائے گی۔ یہ سلسلہ 3 سال پہلے شروع ہو جائے گا۔ فرسٹ سال میں 1/3، دوسرے سال میں دوسرا تہائی، تیسرے سال میں باقی کا 1/3۔ نہ اناج اگنے والا ہے، نہ بارش برسنے والی ہے، قحط کا سال۔ جب حدیث کے اس حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس زمانے کے مومن کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ نہ اناج اگنے والا ہے، نہ بارش برسنے والی ہے، نہ پانی برسنے والا ہے، کھانا پینا کیا ہوگا مومنین کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم فتنے کا دور، جس سے بڑا کوئی فتنہ زمین پر آنے والا نہیں ہے، مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس زمانے کے جو مومن ہوں گے اس فتنے سے ایسا بچیں گے، اس قحط سے ایسا بچیں گے کہ اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے، اللہ ان کے جسم کو توانائی عطا کرتا چلا جائے گا، کھانے پینے کی ضرورت نہیں محسوس ہوں گی ان کو، ذکر الہی میں، عبادت الہی میں، توکل اللہ پر، حسبی اللہ پر اتنی توانائی ان کو دی جائے گی کہ آج کہ وہ مومنین کا درجہ وہ زمانہ بھی سہ لیں گے وہ لوگ۔ اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں 8 دن سے جن کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، وہ جیسے ہوں گے کیا ہوں گے، وہ سیاسی پہلو، جنگی پہلو، وہ جہالت، وہ دہشت گردی، وہ سب الگ باتیں، لیکن جو معصوم مسلمان حق پر ہے، جس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، پانی کی سپلائی بند کر دی گئی، لائٹ کی سپلائی بند کر دی گئی، کھانے کو دوسرے ملکوں سے آنا بند کر دیا گیا، 24 گھنٹے کے اندر گھر چھوڑ کے کہیں بھی چلے جاؤ کہہ دیا گیا، پھر بھی زبان پہ کسی کے اللہ کا ذکر ایمان والے کے اپنی زندگی گزر کر لے رہا۔ ایک بوڑھیا کو کہا جا رہا ساری بستی تہز نہس ہو گئی، قیامت کا دن یاد آ گیا اس کا منظر دیکھ کے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حوض دھونے والا حوض دھوتے بیٹھے گا اپنے اونٹ کا حوض، یعنی پانی پلانے کی جگہ، کپڑے سینے والا کپڑے سیتے بیٹھے گا، تجارت کرنے والے تجارت کریں گے، لوگ اپنی زندگی کی نجی معاملات میں مصروف رہیں گے، اچانک قیامت کا سر پھونک دیا جائے گا۔ اور یہ عورت کا معاملہ یہ ہے ساری بستی تہس نہس ہو گئی، یہ اپنے گھر میں جھاڑو دے کے بوڑھی 70 سال کی غالباً کچرا لے کے گھر کے باہر پھینکنے جا رہی، لوگ نوجوان بول رہے اماں آ جا نکل جا بستی سے، کوئی نہیں ہے پوری بستی میں، حسبی اللہ لا الہ، بس جو ہوتا دیکھا جائے۔ وہ زمانے کے لوگ، ادھر کی پٹی کے لوگ، اور ہم سے پہلے ایک اور زمانہ بھی گزرا، اپنے حالات ہے کچھ، اخلاق کچھ، معاملات کچھ، عقیدہ بہتر، تمنا بھی یہ بھی ہے کاش صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو بھی اچھا ہوتا۔ ایک وہ ادھر کا ایکسٹریم زمانہ، ایک یہ اول صفوں کا زمانہ، یہ تمنا کر بھی نہیں سکتے کہ کاش کہ ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے، اس لیے کہ صحابی سے خود جب تابعی ملے تو انہوں نے کہا کاش ہم بھی آپ کا زمانہ پا لیتے جو زمانہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، ساتھ میں کھانا، ساتھ میں سفر، ساتھ میں نماز، ساتھ میں مجلسیں، راز خطبہ سننا، کاش ہم بھی وہ زمانہ پا لیتے جو آپ نے پایا۔
تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تابعی سے کہا خبردار اس بات کی تمنا بھی نہ کرو کہ تم ہمارے دور میں ہوتے. کیوں؟ اس دور میں ابو طالب بھی تھا جو نبی کو دیکھ کے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس دور میں ابو جہل بھی تھا. اس دور میں ابو لہب بھی تھا. اس دور میں عبداللہ بن ابن سلول بھی تھا. اس دور میں ایسا آدمی بھی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں شامل تھا. زبردست مارکے کے دن کفار کی پور درست کر دیا. جو اس کی تلوار کی زد میں آتا ختم ہوتا. غزوے کے پہلے دن صحابہ جب اس کے منظر کو دیکھے، شام میں جب میٹنگ ہوتی تھی سورج ڈوبنے کے بعد، جنگوں کا طریقہ بھی یہ ہے سورج ڈوبتے جنگ روک دی جاتی تھی. اب جنگوں کا طریقہ ہے رات ہوتے ہی شعلے شروع کیے جاتے. اسلام ہے تو اسلام میں جنگی اصول بھی ہے، دشمن کے لیے بھی انسانیت، یہ بھی اسلام ہے. اور ایک دوسرا نظریہ ہمارے سامنے کیا رکھا جاتا؟ اہل حدیث ہے تو ہر میدان میں چلے جانا. ہمارے سامنے اور ایک نظریہ پیش کیا جا رہا، اسلام الگ انسانیت الگ. انسان بنو، آپ کا دین آپ کی جگہ. غلط. جس طرح اسلام میں نماز کی تعلیم ہے، روزے کی تعلیم ہے، حج کی تعلیم ہے، زکوٰۃ کی تعلیم ہے، ویسے اسلام میں انسانیت کی بھی تعلیم ہے. اگر ہم انسانیت کو اسلام سے جدا سمجھ رہے ہیں، ہم اسلام کو سمجھے ہی نہیں. پھر جس طرح عقیدے سے ہم اخلاقیات کو جدا کر دیے تو عقیدہ ہم سمجھے نہیں، اسی طرح اسلام سے اگر انسانیت کو جدا کر دیے تو اسلام نے سمجھے. تو کہا اس دور میں تمنا بھی نہ کرو. تو ایک تو ایسا بھی تھا جو غزوے کے پہلے دن زبردست مارکا ہوا، دشمن تلوار کی زد میں آتا تو ختم ہوتا. جب شام کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا دن تو اس نے بازی مار لی. جو آتا اس کی تلوار کی زد میں جاں بازی سے لڑتا اور ختم کرتا اللہ کی راہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا نام سنتے ہی کہا وہ تو جہنمی ہے. وہ تو دوسری حدیث کہا کسی صحابی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہونا اور چہرہ گرد آلود ہو جانا، یعنی گھوڑے چلتے وقت میں دھول اڑ کے چہرے پہ آ جانا جہاد کے میدان میں چلتے وقت. کسی صحابی کا غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونا، چہرہ گرد آلود ہو جانا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے. اگر تم میں سے کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے اور تم ساری عمر نیکیاں کرتے رہو، ان کی دھول اڑنے کے نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ آدمی جو قتل کر دیا اللہ کی راہ میں لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنمی ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. دوسرا دن ہوا جو صحابی آ کر سنائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنمی کہا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہہ سکتے. دوسرے دن جنگ شروع ہوئی. کہا دوسرے دن جب میں نے حدیث سن لی تھی پہلی چند کی رات کو، میں دوسرے دن بس اس آدمی کے پیچھے جاتا، وہ جہاں جاتا اس کے پیچھے جاتا، وہ جہاں رکتا میں رکتا، وہ جہاں لڑتا میں اسے دیکھتا، وہ آگے بڑھتا وہ لڑتا میں اس کے پیچھے جاتا، حتیٰ کہ دشمن کے ایک آدمی سے اس کا مار کا ہوا، دشمن کی تلوار آ کے اس کے ہاتھ پہ ضرب لگی، وہ زمین پر جو سو گرا، اپنے درد کو برداشت نہ کر سکا، وہ تڑپتا گیا یہاں تک کہ درد برداشت نہ کرا، اپنی تلوار کی مٹھ کو زمین میں گاڑ دیا، تلوار کی نوک کو اپنی چھاتی پہ لایا اور تلوار پر سو گیا. میں نے منظر کو دیکھا تو دوڑتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہا اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ نے کل کہا تھا وہ جہنمی ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا وہ جہنمی ہے، کیونکہ اس نے خودکشی کر لی. زمانے میں کوئی چیز بھی انسان کے لیے فتنہ بن جا سکتی، کوئی چیز بھی فتنہ بن جا سکتی، ہم احساس کر بھی نہیں سکتے. لیکن جب نفس موٹی ہو جاتی، نظریات غلط ہو جاتے، منہج غلط ہو جاتا، عقیدہ غلط ہو جاتا، دوست غلط ہو جاتے، گھر والے غلط ہو جاتے، مشورے دینے والے غلط ہو جاتے، بیان دینے والے غلط ہو جاتے، تو کوئی بھی چیز فتنے میں مبتلا کر سکتی انسان کو. جیسے آج موجودہ زمانے میں آپ دیکھیں گے انجینئر علی مرزا لفظ صحابہ کے نام پہ فتنے میں پڑ گیا، انہیں لفظ صحابہ کے نام پہ فتنے میں ملوث ہو گیا.
امیر معاویہ کو گالی دے دیا. سورہ توبہ کی آیتیں لکھنے والے کاتبین وحی میں امیر معاویہ رضی اللہ. آخرت کا سودا. کسی بھی چیز میں انسان ملوث ہو کے فتنے میں ملوث ہوتا ہم سوچ نہیں سکتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ یاد رکھنا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ پیدا ہوتا ہے 40 دن نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں رہتا, ڈراپ آف سپرم. پھر وہی نطفہ 40 دن خون کی لوتھڑی کی شکل اختیار کر لیتا. پھر وہی پھر ہڈی اور بوٹی مزید 40 دن. اس طرح 14 to 3 4 مہینے گزرتے انسان کے ماں کے پیٹ میں, اور چوتھے مہینے میں روح ڈالنے والا فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا اور وہ گوشت کے ٹکڑے میں جو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے سے پل کر ایک اسٹرکچر لے لیتا بچے کا, اس میں روح ڈال دی جاتی. کہا جب وہ پیدا ہوتا ہے بالغ ہوتا ہے جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے. مطلب اس کا علم رہے گا تو عمل کرے گا. انہیں علم والا بھی ہے, انہیں عمل والا بھی ہے. وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا چلا جائے گا حتیٰ کہ ایسا معاملہ ہوگا کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جائے گا. تقدیر میں لکھا فیصل ہوگا جو اللہ کے علم میں تھا. جہنمیوں جیسے عمل کرنے لگا یہاں تک کہ موت آئے گی تو جہنمی کی موت مرے گا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. کوئی بھی چیز میں انسان فتنے میں شکار ہو سکتا ہے. یاد رکھیے کسی بھی عمل کسی بھی بات کو. اس واسطے عقیدے پہ ناز نہیں ہونا, عمل پہ ناز نہیں ہونا. اس لیے کہ عمل والا جنت میں جانے والا ہے سوائے رب کی رحمت سے. اور پھر عقیدے پہ ناز کر لے کے اپنے آپ کے اندر تکبر کی جھلک نہیں ہو جانا اور عاجز. جتنا عقیدہ مضبوط اتنے اچھے اخلاق, جتنا عقیدہ مضبوط اتنے اچھے معاملات, جتنا عقیدہ مضبوط اتنی اچھی تجارت کے طریقہ کار, جتنا عقیدہ مضبوط اتنی اچھی بات چیت کا انداز. اب اپنے پاس لفظ اہل حدیث سمجھتے بعض لوگ نکو بولتے ایسا 2 ہاتھاں کونیاں تک جوڑتے عقیدے کے واسطے بول کے نہیں, ذرا اس کے واسطے بھی تھوڑے ڈرتے لوگ, کچھ بھی بول دیتے بھائی. جتنا مضبوط عقیدہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب عقیدے میں اعلیٰ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اخلاق کہاں ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق کی ہائیسٹ درجے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فائز ہے. عقیدہ کمال, ایمان کمال, اخلاق بھی کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارا عقیدہ بھی درست تو اخلاق, معاملات, تجارت, سیاست, تمام امور میں درستگی ہونا. بتانا مقصد کیا ہے؟ ایک دجال کا دور, اتنا بڑا فتنہ, مومنین وہاں پر بھی اللہ کی مدد سے دین پر قائم رہیں گے. ایک صحابہ کا دور, ابو طالب اور ابو جہل, ابو لہب, عبداللہ ابن سلول اور منافقین کی طرح صحابہ اپنے آپ کو اس راستے پر نہیں لے کے گئے. اس لیے کئی صحابہ میں بیشتر یہ ڈر رہتا تھا کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں آ گئی. اب منافقت میں بھی 2 قسم کی, ایک عقیدے میں نفاق, دوسرا عمل میں نفاق. عقیدے میں جس کے نفاق آ گیا انہیں تو کافر ہی ہے. جیسے عبداللہ ابن سلول دل سے اسلام تسلیم نہیں کیا تھا لیکن زبان سے کہتا تھا. بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کیا تھا. نفاق ہے عقیدے میں. عمل میں نفاق. حضرت عمر کے بارے میں بیشتر آپ نے حدیث سنی ہوگی کئی مرتبہ. حضرت حذیفہ سے پوچھیں بتاؤ نام جو منافقین کا تمہارے پاس ہے کیا اس میں عمر کا بھی نام ہے؟ مراد وہ عقیدہ نہیں تھا, کیونکہ ایمان میں اگر کسی کو شک ہو جائے وہ تو کافر ہی ہو جائے گا. اسلام میں اگر کسی کو شک ہو جائے وہ تو کافر ہو جائے گا. لیکن مطلب یہ تھا عمل کے میدان میں کہیں نفاق تو نہیں آ گیا. جھوٹ, وعدہ خلافی, تہمت, نمازوں کی لاپرواہی, الکسی, سستی, کہیں یہ منافقوں کے معاملات تو نہیں آ گئے. وہ مراد بات تھی. ورنہ صحابہ اپنے اسلام پہ شک کرنے والے نہیں تھے. جس کو اسلام پہ شک ہو گیا اپنے انہیں تو کافر ہی ہو گیا. اس لیے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا کوئی اگر تم سے یہ پوچھے کیا تم مسلمان ہو تو کہا انشاءاللہ نہیں کہا جائے گا اس پر. مطلب اگر آپ کہیں گے اللہ چاہا تو میں مسلمان ہوں, مطلب آپ کو معلوم ہی نہیں آپ مسلمان ہیں. کہا کافر ہے یہ آدمی. کہا تم سے پوچھا جائے گا کیا تم مومن ہو تو اس پر انشاءاللہ کہہ سکتا ہے کہ اس مومن یعنی ایمان میں بہت آگے, عمل میں بہت آگے,
اپنے آپ کو ہو سکتا اللہ چاہے تو میں مومن کے درجے پر ہوں گا، مسلمان الحمدللہ ہوں، اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ معاملہ دجال کا دور، اور ایک یہ معاملہ صحابہ کا اسلام ادھر کا صف اول کا دور۔ دونوں دیکھیے ہر معاملے میں انما اموالکم و اولادکم تو ان کے سامنے نازل ہوئی تھی، لیکن مال اور اولاد کے معاملے میں فتنے میں ملوث نہیں ہوئے کبھی، سبحان اللہ۔ اس کی دلیل آج کی مجلس ہے۔ اگر وہ لوگ اگر مبتلا ہو جاتے، یہ صحیح سلامتی سے حدیثیں یہاں تک کیسے پہنچ جاتی، یہ علماء یہاں تک کیسے پہنچ جاتے، یہ مدارس یہاں تک کیسے پہنچ جاتے، یہ محنتیں، یہ کاوشیں، یہ کوششیں، یہ جد و جہد صحابہ کی جو اپنے جانوں کے نذرانے دیے، کیا وجہ تھی؟ دین پہنچنا، عقیدہ پہنچنا، حدیث پہنچنا، کلام اللہ پہنچنا، اخلاق پہنچنا، معاملات پہنچنا، سیاست پہنچنا، تجارت پہنچنا، لین دین کے معاملات، ایک ایک چیز کو نوٹ کر دیے۔ حد تو یہ ہو گئی، یہ تک لکھ دیے آخری دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر کے بال 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے، یہ تک لکھ دیے۔ کیا چھوٹا سوچیے آپ، یہ تک بھی لکھ دیے۔ نبی جب مسکراتے صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں ہنستے تھے، زیادہ دانت نہیں دکھتے تھے، لیکن کبھی ایسے مسکرا دیتے تھے پیچھے کے دانت بھی نظر آتے تھے، یہ بھی لکھ دیے۔ کیا چھوٹا، نہ اندھیرے کی بات، نہ اجالے کی بات، جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ضروری ہے پوری امانت داری کے ساتھ لا کر رکھ دیے، کچھ باقی نہیں رہا۔ اسی لیے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین جو تکمیل ہو گیا، وہ اتممت علیکم نعمتی، یہ نعمتیں تکمیل کر دی گئی۔ کیا ہے؟ یقیناً اللہ ہی کی نعمت ہے، اللہ ہی نے تکمیل کیا، اللہ ہی نے غالب کیا، لیکن اللہ نے موقع صحابہ کرام کو بھی دیا لکھنے کا، اللہ نے موقع صحابہ کرام کو دیا یاد کرنے کا، اللہ نے موقع صحابہ کو دیا لکھنے کا، اللہ نے موقع صحابہ کو دیا دوسروں تک پہنچانے کا، اللہ نے موقع صحابہ کو دیا نبی کو سن کے یاد کرنے کا، نبی کو دیکھ کے یاد کرنے کا، نبی کے اشارے کو سمجھنے کا، نبی کچھ نہیں کہتے تو سوال پوچھ کر معلوم کرنے کا۔ آج اہل الحدیث مساجد، یہ مسلک اہل حدیث، یہ مسلک سلفیت کی جان، بنیاد، اصل صحابہ کرام ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کسی معاملے میں فتنے ملوث نہیں ہوئے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ آج کن کن باتوں کی وجہ سے مبتلا ہو رہے ہیں، ہم جائزہ لیجئے۔ اپنے پاس تو نہیں رہتا، مگر پھر بھی کبھی سسرال والوں کی طرف سے ایک ہیپی برتھ ڈے کا کیک آ گیا تو وہاں بھی مسئلہ ہو جاتا۔ چھوٹی بات عادت بن جا رہی، عادت چلتا نا۔ اہل حدیثوں میں برتھ ڈے منانے کا سسٹم نیا نکلا، اہل حدیثوں کی بدعت۔ فون آ رہا، مل صاحب برتھ ڈے تو نہیں کرنا ہے نا؟ مطلب ویری گڈ۔ میں کیا سوچ رہا ہوں کہ اس دن مدرسے کے غریب بچوں کو کھانا کھلا دوں، مطلب اس دن کیوں آج ہی کھلاؤں، نہیں اس دن نہیں ایک آدھ دن آگے پیچھے کھلاؤں، کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں، ایسا منائیں گے۔ اہل حدیثوں میں اہل حدیثوں کے ایجاد کیے ہوئے کئی چیزیں ہیں، سمجھ رہے آپ، جو عادت بن گئی۔ اپنے بعد بھی وہ فتویٰ چل رہا ہے جامعہ نظامیہ کا، بینک میں سود آ گیا تو بغیر ثواب کی نیت سے کس کو بھی دے دو۔ پہلے آپ کو میں ٹیکنیکل بات یہ بولتا ہوں، آپ کا اگر اکاؤنٹ ہے جس میں اگر سود آ رہا، کل صبح بینک کو جائیے، پیر کے دن بینک مینیجر سے ملیے، لیٹر لکھ کے دیجئے میرے اکاؤنٹ میں سود نہیں ہونا، ڈکلیریشن لکھ کے دے دیں گے آپ، کوئی بینک والا آپ کو سود ڈالتا ہی نہیں، ختم ہو گیا مسئلہ۔ جس بینک میں ہمارا اکاؤنٹ ہے، آئی ڈی میں بینک کے مینیجر کو میں پوچھا بھائی سود نہیں ہونا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ، ایک سیونگ اکاؤنٹ ایک کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھولا تھا، اس کو سیونگ کھولے، بولے آپ ڈکلیریشن دے دیجیے آپ کے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ سود نہیں آتا۔ آپ جائیے کلب، نہیں جاتے، کیوں؟ معلوم رکھ کے بھی نہیں جاتے۔ جب مانگنے والے لوگ آتے نا، 10,000 دینا رہتا، 5,000 دینا رہتا، 4,000 دینا رہتا، اس وقت میں وہ جمع کر کر کے جو رکھ رہے ہیں، ادھر اصلی کو دے رہے ہیں، ادھر حرام کا پیسہ دے رہے ہیں، ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا دکھ رہا اہل حدیثوں کی یہ صوفیت آ گئی
کہ اس کمال کے درجے پہ پہنچ گئے اب نیکیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے، کیونکہ صوفیوں میں ایک عقیدہ یہ ہے ایک درجے پہ فائز ہو گئے بس اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے اور ہم کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جب آئیں گا اس نے حرام تو دینے کا سوال ہی کہاں سے پیدا ہوتا؟ آپشن رکھ کے ہم نہیں لے رہے، کوشش نہیں کر رہے، آن دو آن دو آن دو، بانٹو بانٹو بانٹو۔ اللہ کے قریب یہ وسائل رکھتے ہوئے کہ اب سوال ہونے والا نہیں ہے آپ کے پاس، میں تو ٹیکنیکل بات بتا دی آپ کو، بینک کے مینیجر سے پوچھ کے بتا دیا آپ کو، ذاتی تجربہ بتا دیا آپ کو، اس کے باوجود نہیں کر کے اگر ہم جمع کر رہے ہیں تو انما اموالکم، یہی ہے مال فتنہ بن رہا ہے، واولادکم فتنہ، بغیر ثواب کی نیت سے۔ یہ چھوڑ دو باتاں، جب حرام پیسہ بانٹنا کے اوپر آپ کو ثواب نہیں ہے تو اور ایک کام ہے، بازو کے گھر میں کودنا، پیسہ چوری کرنا بغیر ثواب کی نیت سے، وہ بھی بانٹ دینا۔ چوری حرام، سود حرام، جب یہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی ڈر رہے ہیں بھائی، ثواب نہیں اس نے کو نا کیا کر رہا ہے، کیسا بھی ثواب ہونا ہی نہیں ہے تو چوری بھی کر لو، ڈاکہ بھی ڈال لو، ایک زمین کے کاغذات 4 لوگوں کو بیچ دو، ایک پراپرٹی 2 3 لوگوں کو بیچ دو، اس کا مال ادھر کر دو، اس کا مال ادھر کر دو، سب جائز ہو جاتا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ فتنہ بن رہا مال، بچانے کی دھن میں فتنہ، خرچ کرنے کی دھن میں اپنے بعد آرکیسٹرا تو نہیں رہتا اہل حدیثوں کی شادیوں میں، پھر بھی دھیان خانوں میں کوئی چیزاں چل گئے تو پھر آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، جب وسائل موجود ہیں، پہلے نہیں تھے وسائل، وہ فتویٰ آیا تھا، اہل حدیث علماء بھی اس کے قائل تھے، لیکن جب یہ بات آ گئی تو ظاہر بات تو دوسرا راستہ اپنا ہی نہیں سکتے، نہیں ہمارے خلاف استعمال ہوتا تو آپ کا پیسہ ہے کیا وہ پریشان ہونے والی بات ہے؟ جو پیسہ اپنا حلال ہے وہ اپنا ہے، مکلف نہیں ہے آپ سود کے پیسے کا جواب دے دینے کے لیے اللہ کے پاس، یہ حلال کے اوپر مکلف ہے، یہ رکھتے ہوئے کیوں خرچ نہیں کیا، یہ رکھتے ہوئے صدقہ دے کے اپنے مال کو کیوں نہیں بڑھایا، یہ رکھتے ہوئے زکوٰۃ نکال کے اپنے مال کو پاک کیوں نہیں کیا؟ اس کا ہے سوال حلال کا، حرام کا سوال ہے کیا؟ اگر حرام حلال روک کے حرام دیں گے تو ظاہر بات ہے پوچھ کے دائرے میں آنے والی بات ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، چھوٹی چھوٹی، اب ہم تو حیدرآباد سے آتے ہیں، گلابی لاڑوں کا شہر بولے تو حیدرآباد ہے، پھر بھی یہاں اتنے چیزاں نہیں ہوں گے، معمولی چیزوں میں فتنے میں ملوث ہے اپن، زندگی کی بھاگ دوڑ، دکان کو جا رہا سو، دکان کو آ رہا سو، محنت کر رہا سو، نوکری کو جا رہا سو، نوکری کو آ رہا سو، ایک ہی دھن، جمع ہوا پیسہ شادیوں میں خرچہ کر سکتے ہیں، ایک ہی دھن ہے، اس کا کوئی دوسری دھن نہیں ہے۔ پیسہ نہیں ہے تو مٹی کا، چھٹی کا، رہن سینٹروں کا، یہاں کا وہاں کا کچھ بھی کرو، دعوت میں لگا دو۔ خالی پریشانی کھانے پکانے کی فہرستوں میں پریشان ہیں اپن، یہ چھٹیاں فہرستاں اتنا بن کے اپنے لیے، ایسا نہیں ویسا نہیں وہ نہیں یہ نہیں، ایسا نہیں کرے تو کیسا، ویسا نہیں کرے تو کیسا، انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا کریں گے، ان کا نہیں پڑا تھا، چھوٹے موٹے معاملات میں ملوث ہو گئے، اخلاقی بربادی، گھروں کے اندر ساس بہو کے جھگڑے، بہو ساس کے جھگڑے، بیٹی ماں کے جھگڑے، بہو جو شوہر بیوی کے جھگڑے، کیا معاملات میں نہیں جی، چھوٹے چھوٹے معاملات کو فتنہ بنا لیے، پلاسٹک کے چیزاں فتنہ، لکڑی کے چیزاں فتنہ، اسٹیل کے چیزاں فتنہ، پاؤڈر فتنہ، دودھ فتنہ، ڈبل روٹی فتنہ، یہ چیزوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں گھر میں۔ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ دودھ ٹائم پہ نہیں لائے، یہ آدمی دودھ نہیں لا سک رہا، دھوم، ڈبل روٹی پہ فتنہ، پاؤڈر پہ فتنہ، لپسٹک پہ فتنہ، بچے کے پیمپر ٹائم پہ نہیں لائے فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ارے کتنی اخلاقی لیول پہ گر گئے صحیح عقیدے والے بھی کہ یہ چھوٹے معاملات میں ہم گھروں میں فساد فتنہ مچلا کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوتے بات خلا تک بھی آ رہی، کیونکہ شیخ جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ بڑی اچھی بات بولے تھے، جتنے اپنے بعد یہ عالمہ بچیاں نہیں کر رہے، ان کا نظریہ یہ بن رہا خالی اپنے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں جب نہ علم استعمال کر رہے، بیوی کے حقوق، بیوی کے حقوق، بیوی کے حقوق، تمہارے اوپر چور کے کیا حقوق، ادھر نہیں، ون وے ٹرافک۔ بہت صحیح تذکیہ کرے شیخ گلبرگہ میں بیٹھ کے ایک درس میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، چھوٹی چھوٹی معاملات میں ملوث ہو کے ہم جو سو فتن میں ملوث ہو رہے ہیں کہ اہل حدیثوں میں طلاق نہیں ہو رہی، اہل حدیثوں میں خلا نہیں ہو رہی،
ایسے ایسے کیسز ہیں سنگین لیول میں اپنے لوگ آگے بڑھے ہوئے، کیونکہ اپنے پاس ہر کوئی مفتی ہے، اپنے معاملات کو اپن ڈیل کرتے، ضرورت پڑ گئی تو اپن بھی کورٹ کو چلے آتے ہو، سو بات کی بات، مسجد کا چہرہ الگ، مدرسے کا چہرہ الگ، بات کا چہرہ الگ، افسوس ہے۔ اور اپنے ہندوستان کی جماعتوں کے فتنے کم ہیں، اپنے دل کو تکلیف، ارے جن خانخواہوں کو چھوڑ کے، مزاروں کو چھوڑ کے اللہ کی ہدایت سے اس جماعت اس مسلک کے پیچھے آئے الحمدللہ، جب وہاں اخلاقی بگاڑ کا معاملہ ہے، اپنے آپسی جھگڑے کورٹوں میں ہو رہے ہیں، لوگوں کا چندے کا مال، زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال، وکیلوں کی 2-2 لاکھ فیس کو پیمنٹ کیا جا رہا، انہیں نہیں آنا، انہیں آ جانا، انہیں نہیں آنا، انہیں آ جانا، انما اموالکم اولادکم فتنہ، چھوٹے چھوٹے معاملات، عہدے، فتنے بن گیا آج اپنے لیے، کس درجے پہ اخلاقی برائی آ گئی، سب ہے۔ ایک عالم صاحب بولے اپنے اندر توحید ہے، بولے بس توحید ہے، اس کے علاوہ دوسرے چیزیں کیا ہے اپنے کو جائزہ لینا پڑتا، بس توحید ہے۔ جس کی توحید صحیح، جس کا عقیدہ صحیح، اس کے سارے معاملات درست ہونے کی کوشش کرنا، میں بھی آپ بھی ہر کوئی، کیا بولنے والا کہ 100% ہے آپ کے سامنے بیٹھے وہاں، نہیں کر رہا ہوں گا بول کے آپ کے پاس سامنے پوائنٹا نہیں کر رہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، ایک وہ دجال کا زمانہ، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے لوگ، ایک صحابہ کا زمانہ، وہاں بھی کامیاب ہوگی جماعت، ایک اپنا زمانہ، اور ایک ادھر مڈل ایسٹ کا زمانہ جو غازہ میں اس وقت چل رہا۔ آپ خالی 2023 میں چنا اپن بھی انہوں بھی، وہاں کی آزمائش یہاں کی آزمائش دیکھیے، کیا بھی ہوں گا انہیں، اس کا عقیدہ، اس کا منہج، بدعت، 1 منٹ کے لیے سائڈ میں رکھو آپ، یہیں تھے 2023 15 اکتوبر، حالت دیکھیے وہاں اور یہاں۔ آپ اور میں کسی معاملے کی وجہ سے پریشان ہے تو کیا ہے ذہن میں، وجہ کیا ہے پریشانی کی، کیا چل رہا، گھر میں گئے تو یہ بولتی بیوی، گھر میں گئے تو شوہر یہ بولتا، ایسا ہو گیا معاملہ، وہ زمین کا معاملہ، وہ گھر کا معاملہ، وہ دینا ہے، کس میں یہ چیزوں میں ملوث ہو گئے۔ کب اٹھیں گے یہ لفڑوں سے، یہ گلابی لاڑوں سے، یہ گلابی جھگڑوں سے اٹھیں گے، تب جا کے اپنی جماعت کا جو اعزاز ہے، سلفیت، منہج، عقیدہ، یہ کب لوگوں میں عام ہوں گا۔ پھر اپنے کردار، اپنے اعمال کے ذریعے تو ہم پیش کرنے میں بچڑ جا رہے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ کیسے تھے بے اہل حدیثاں پہلے کے، سبحان اللہ، کل ہی جا رہا ہوں، کہاں جا رہے ہیں، ہم بولے تو نظام آباد، انہوں بولے نظام آباد، ارے بھائی وہاں کے اہل حدیثاں کیسے تھے معلوم ایک زمانے میں، بولا ویسی تھے اہل حدیث نظام آباد کے، بولے تو لوگ بولتے تھے بھائی ایک دم ٹپ ٹاپ معاملہ رہتا ہے ان کا، کوئی چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ آج کون سے معاملات میں ہم برداشت کر لے رہے ہیں کیا؟ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ فلسطین، ایک ادھر، وہاں کی آزمائش چل رہی صاحب، 6 سال کا بچہ باپ کی گود میں لاش ہے، اور یہاں اپنے پاس دعوتوں کی فہرست میں پریشان ہے، اپن شادی خانے یہ رکھنا وہ رکھنا اس میں پریشان ہے، شادی خانے میں آگے بعد اسٹیج وہ رکھنا اس میں پریشان ہے۔ اتنی سوچ ہے اپنی، یہ جو عقیدہ اپنا، یہ جو اہل علم، یہ جو علماء کرام سے اپن سیکھ رہے ہیں، وسعت کب آئیں گی، نظریہ کب بدلیں گا، ہوش میں کب آئیں گے، وسعت نظریے میں، وسعت ہمارے منہج میں، ہمارے سمجھ میں، ہمارے عمل میں، واسطنس کب آئیں گی؟ نیرو، چھوٹی سوچ، دنیا جو سوچ میں چل رہی، اہل حدیث وہ سوچ میں نہیں چل سکتا۔ اہل حدیث وہ ہے جو دنیا کو سوچ دیتا، اہل حدیث وہ ہے جو دنیا کو عقیدہ دیتا، اہل حدیث وہ ہے جو دنیا کو منہج دیتا، اہل حدیث وہ ہے جو دنیا کو نظریہ دیتا، اہل حدیث وہ ہے جو دنیا کو حق والا علم دیتا اللہ کی ہدایت سے۔ تو کہیں دینے میں چھو گئے کیا اپن؟ کچھ اپنے عمل کے اوپر بھی ہے اپنا معاملہ۔ حالات آج دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں آزما رہا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا، کبھی اللہ اس میں ہم کو نہیں آزمایا، کیونکہ ہم یہیں پیدل ہیں صاحب، یہ معاملات میں پیدل ہیں۔ اپنا جائزہ لیجئے، شیخ شروع میں بتائے عمل کے معاملے میں ہم زیرو دکھ رہے، بلکہ میں اپنے لیے زیرو ہوں گا، آپ اپنا جائزہ لیجئے۔ رہی بات آخری، دنیا میں اللہ جس کو جس آزمائش میں
آزمانا چاہتا ہے آزما لیتا ہے۔ آپ کی آزمائشوں کی فکر کریے۔ فلسطین میں، غازہ میں جو ہو رہا ہے، اب ہمارے ملک میں اس کو ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا۔ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا پہلے کے معاملات میں، کئی سالوں سے جنگیں چل رہی۔ نوجوان بچوں کو خاص طور پہ کنٹرول میں رکھیے، 16 سال 14 سال 15 سال سے لے کے 25 سال کے لڑکے لڑکیوں کو خبردار، سوشل میڈیا پہ جنگی حالات کو نہ شیئر کرنے دیجیے، اپنے واٹس ایپ کے ڈی پی پہ فلسطین کا جھنڈا لگانے مت دیجیے۔ سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، الیکشن کا پیریڈ ہے، اس موضوع کو اٹھا کر آج اتر پردیش میں 2 بچوں پر کیس درج کر دیا گیا۔ اب سیاسی رنگ دیا جاتا، ان کی آزمائش یقیناً ہے۔ ہر مسلمان کو جہاں تکلیف ہوتی ہے، سارے دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، کسی کو تکلیف ہوئے تو سارا جسم تھرا اٹھتا ہے، لیکن بغیر علم کے نہ دینی علم ہے، نہ سیاسی علم ہے، نہ میدان کا علم ہے، نہ جگہ کا علم ہے، نہ تاریخ کا علم ہے، نہ جنگوں کا علم ہے، نہ لوگوں کا علم ہے، نہ حکومت کا علم ہے، آپ یہاں بیٹھ کے 200 فیصلے دے رہے ہیں۔ نہیں ہونا تھا ایسا، اسرائیل ایسا کر رہا، فلاں ایسا کر رہا، حماس ایسا کر رہا، غازہ میں مسلمان ایسا تھے، انہاں بدعتی تھے تو ایسا ہو گیا۔ مت بولیے، آپ کچھ مت بولیے۔ حماس کون ہے؟ حماس کیا جانتے آپ حماس کے بارے میں؟ کیا جانتے؟ کیوں ایران کا سپورٹ مل رہا؟ کیوں دوسرے شیعوں کا سپورٹ مل رہا؟ کیا جانتے ہم؟ مت کھولیے اپنی زبان کو، نہیں معلوم تو بڑے بڑے اہل علم زبان نہیں کھول رہے۔ نوجوان بچوں کو ملوث کیا جا رہا، ویڈیو شیئر کر کے بولو بولو بولو، کیا ہونا کیا ہونا، کیا بولیں گا؟ بڑے بڑے علماء کرام خاموش ہے اس مسئلے کے اندر۔ فلسطین کا پریسیڈنٹ ہے، انہیں ذمہ دار ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، بادشاہوں کے تابع ہوتے ہیں اپنے قوم۔ فلسطین کا پرائم منسٹر ہے، انہیں ذمہ دار ہے۔ فلسطین کے اندر یونائٹڈ نیشن ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ فلسطین کے اندر علماء نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ فلسطین کے اندر وہاں کے دانشور ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ فلسطین کے اندر ہیومینیٹرین گراؤنڈ والے، وہ ذمہ دار ہے۔ آپ کو کون ذمہ داری دیا؟ میں ٹھہرا حیدرآباد میں، میں حیدرآباد میں رہ کے نظام آباد کے حالات پہ بیان دوں بیٹھ کے؟ کیا اوقات میری؟ کون ہے اختیار دیا؟ کیا حیثیت میری؟ کیا علم مجھے جو میں یہاں کی جماعت کے بارے میں، یہاں کی جمعیتوں کے بارے میں وہاں بیٹھ کے بولوں، اور پھر اپن یہاں بیٹھ کے غزہ کے بارے میں بول رہے ہیں؟ کیا تاریخ ہے، کیا ہسٹری ہے، کیا جنگ ہے، کیا وجہ ہے؟ کچھ معلوم؟ کچھ نہیں۔ مسلمان یقیناً شہید ہو رہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اہل الحدیث مساجد میں ہاتھ اٹھائے گئے، قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے اہل الحدیث مساجد میں، یقیناً یہ حق چلتا رہے گا جب تک علماء کہتے رہیں گے، لیکن سیاسی سازشوں میں مبتلا مت ہو جائیے۔ اور لفظ اسرائیل کیا ہے؟ آپ اسرائیل لفظ لے کے بد دعا نہیں دے سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل ہے علیہ السلام۔ لفظ اسرائیل لے کے آپ بد دعا دیں گے تو آپ ایک نبی کو بد دعا دے رہے ہیں۔ سورہ 17 قرآن مجید، بنی اسرائیل کیا ہے؟ یہ یہود ہے، اسرائیل علیہ السلام کے سلسلے سے آنے والے۔ یہی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام فلسطین میں بھائی کنویں کے اندر ڈال دیے، کنویں سے نکالے، مصر میں لے جا کے بیچے، مصر میں فائنینشل منسٹر بنے، وہی مصر میں آباد ہو گئے، وہی زندگی بسر ہوئی، وہی مصر میں یوسف علیہ السلام کو ماننے والے آئے، وہی مصر میں آگے چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام ہے، وہی موسیٰ کے دور میں فرعون تھا، وہی فرعون ہے جو بنی اسرائیل کو قتل کرتا تھا، وہی ہے یہود، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہ جو جن کو اللہ تعالیٰ فرعون سے نجات دیا۔ جب نجات ملی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ ذرا رب سے کہو کہ آسمان سے کھانا نازل ہو جائے۔ تو کیا آتا تھا؟ من و سلویٰ، وہ کھا کھا کے بیزار ہو گئے جنت کا کھانا۔ یہ قوم جو جنت کے کھانے سے بیزار ہو گئے، کہا لہسن اور پیاز کا معاملہ ہو جائے۔ یہی قوم جو طور پر گئے موسیٰ علیہ السلام تورات وصول کرنے کے لیے 40 رات، زمین پر جو بچھڑا تھا، علم تھا جادوگری کرنے کا، بچڑے کو مٹھی ڈالی منہ میں، بچہ بولنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے گائے کے پجاری ہے یہودی ہے، گائے کے بچے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔
اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ ہر آزمائش سے دور کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اب فلسطین میں داخلہ لینا ہے، مسجد اقصیٰ میں، اس بستی میں چلو۔ کس کو بول رہے ہیں؟ یہ یہود کو۔ چلو اس بستی میں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اہل علم نے کہا مسجد اقصیٰ کی۔ تو قوم قرآن میں آپ پڑھے ہوں گے کیا جواب دی؟ کہا موسیٰ فلسطین میں داخلہ نہیں لیں گے ہم، جہاں مسجد اقصیٰ داخلہ نہیں لیں گے ہم۔ کیوں؟ ارے بڑی خداور فوج ہے وہاں پر۔ موسیٰ ایک کام کرو، تم اور تمہارا اللہ دونوں جاؤ لڑ لو، ہم تو نہیں آئیں گے تمہارے پیچھے۔ یہی ہے نسل ان کی، جس کو بولے فلسطین میں چلو تو نہیں چلے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ فلسطین میں داخلہ لیے، مسجد اقصیٰ میں داخلہ لیے، ان کے پیچھے بعد میں یہ یہود داخلہ لیے، اور پھر وہیں سے وہی مسلمانوں کو باہر نکال کے پھینکنے کا آغاز کیا گیا۔ تاریخ ہے پھر اس کی، ہٹلر کا زمانہ، قسم دنیا کا زمانہ، الگ الگ زمانے آئے، دنیا میں در بدر کر دیا گیا۔ پھر بولتے ہیں دا پرامس لینڈ تھی، وعدہ تھا ہمارے اللہ کا کہ ہمیں وہ جگہ دیا ہی جائے گی۔ پھر زبردستی وہ جگہ میں آتے گئے، جگہ میں جو مسلمان تھے نکالتے گئے، قبضہ کرتے گئے، یہاں تک کہ وہ قبضہ ہوتے ہوتے آج غازہ پٹی بن گئی۔ غازہ پٹی جس میں 23 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، وہی غازہ کے قریب میں جیروسلم جو ان کے لیے متبرک جگہ ہے، مسجد اقصیٰ وہیں پر قریب میں جارڈن، دوسرے علاقے جس کو اوپن ایئر جیل کہا جاتا، یعنی وہاں سے باہر نکلنا تو پرمیشن، وہاں سے اندر جانا تو پرمیشن، 4 گھنٹے کی الیکٹریسٹی اسرائیل سے آتی، کھانا پینا جارڈن سے، مصر سے، الگ الگ جگہ سے ایکسپورٹ ہو کے آتا، اندر کچھ چیز نہیں، مچھیاں پکڑنے نہیں دیا جاتا، قید کر کے رکھے ہوئے۔ یہ ان کا جگر ہے، ان کا ایمان ہے، اللہ ان کو آزما رہا اس میں۔ پھر اسی میں حماس، کون ہے حماس؟ تاریخ نگاروں نے کہا حماس الگ، معصوم فلسطینی الگ۔ کسی کے ہاتھ میں کتا ہے اگر، جس کو لے کے لوگ شکاری کتا پھرتے، وہ آدمی سے کوئی جھگڑا بھی ہو گیا روڈ پہ تو آپ خاموش چلے جاتے، انہیں کتا چھوڑ دیتا۔ بلکہ 23 لاکھ لوگوں کی جان کو داؤ پہ لگا دیا گیا۔ اور یہ کون ہے لوگ جو اسرائیل کے اوپر جو راکٹ چھوڑتی، وہاں سے ایسا مارا، کون سی سازش؟ معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو قتل کیا جا رہا۔ یہ سازش ہم نہیں سمجھ سکتے؟ لوکل آپ کے نظام آباد کے کارپوریٹر کی سیاست بھی نہیں سمجھ سکتے اپن؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایم ایل اے تو دور کی بات ہے، ایم پی کے بارے میں تو سونپے جنوں کو سی ایم پی ایم تو بہت دور کی بات ہے، پھر یہاں بیٹھ کے فتوے غاضا پہ دے رہے ہیں۔ وہاں سیاست نہیں ہے، عرب لیگ سے ان کا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں۔ حماس کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن بھلے مسلمان جو دنیا کے خطے میں جو معصوم ہیں، سٹیزن پہ حملہ کیا جا رہا، یقیناً ان کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، ان کے لیے دل میں تکلیف ہونا ایمان کا حصہ ہے، ان کے لیے زبان سے دعا نکلنا ایمان کا حصہ نکلے گی۔ لیکن جو دہشت گردانہ لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان سے کوئی مسلمان کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز دوستو، آپ ہندوستان میں ہیں، ہندوستان میں رہتے ہوئے آپ اپنے اس ملک میں دوسرے ملک کے پرچم کو نہیں لہرا سکتے، آپ نہیں لہرا سکتے قانونی طور پہ۔ آپ واٹس ایپ پہ کہ ڈی پی پہ ڈالیں گے، خالی پرچم کی وجہ سے آپ کے اوپر کیس ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اس چیز کو، نوجوانوں کو گھیرنے کے لیے۔ الیکشن پیریڈ ہے، یہاں بھی ڈکلیئر ہو گیا الیکشن، 1 مہینہ ہے ہندوستان بھر میں الیکشن سے، ہمارا کیا تعلق؟ میڈیا والوں کو دیکھیں ہندوستان کے، غازہ پٹی جڑ میں جا کے زمین پہ لوٹ کے رپورٹنگ کر رہے ہیں، جانچ باز رپورٹر کہتے اپنا۔ یہ جان بازی منی پور میں نہیں دکھی، ہمارا کیا تعلق ہے وہاں کے ویڈیو دیکھنے سے؟ کیوں لا رہے ہمارے سامنے آپ لوٹ کے زمینوں پہ؟ سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے والا ہے۔ آج جس کی دلیل مل گئی، 2 لوگوں کو یو پی میں صرف یہی معاملہ اپنے ویڈیو شیئر کرنے پہ ایک کو اریسٹ کر لیے، دوسرے کی تلاش میں کیس بک ہو گیا۔ دعا نہیں کرنا کیا؟ دعا یقیناً کریے، کوئی آپ کی زبان کو نہیں روک سکتا جب تک اللہ ہدایت دے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے کری، اور یہ فلسطین کے لیے آج دعا ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر کے بزرگوں سے پوچھئے کب دعا کر رہے ہیں، سالوں سے دعا چل رہی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ حرمین میں تراویحوں میں نہیں سنی آپ، سالوں سے دعائیں چلتی، لیکن ہوش میں رہیں
اہل حدیث علماء کی طرف آپ رجوع کر کے رہیں. دیکھ لو آپ ہندوستان بھر میں اہل حدیث علماء کا اس معاملے میں کیا اسٹینڈ ہے. وہی کیونکہ ہماری جماعت، ہمارے امیر کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ ہمارا رہنا. اس لیے اس معاملے کے اندر نوجوانوں کو گمراہ کر کے اخوانی ذہنیت کا نام بنا دیا جائے، دہشت گردی ذہنیت کا نام بنا دیا جائے، کسی سازش میں نا علمی کی وجہ سے پھنس نہ جائے. اللہ تعالیٰ سے دو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنوں سے ہم تمام کو محفوظ رکھے، ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہمارے عمل میں خیر فرمائے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. جزاک اللہ خیر. جی بہت ہی الفاظ کے ساتھ اور پرمغز آپ نے ہم تمام لوگوں کو اپنے معافی ضمیر سے متعارف کرایا ہے. اور جس طریقے سے شیخ محترم نے چند ہدایتیں اپنے بیان کے اندر ہمیں کی ہے اور ہمیں متوجہ کرائی ہے، توجہ دلائی ہے ہماری، اس اعتبار سے موجودہ حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے ہم سب کو متنبہ اور چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے شیخ محترم نے یوپی کا ایک واقعہ بتایا جو 2 بچوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے سبق آموز ہے. اس سے ہمیں اس کی نصیحت پکڑنی ہے. ہم ایسے ویڈیوز اور ایسے فوٹوز نہ واٹس ایپ نہ فیس بک پر شیئر کریں، بلکہ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں. جس طریقے سے شیخ نے کہا کہ عالمین میں اور تمام عالم یعنی تمام دنیا کے اندر فلسطین کے حق میں دعا کی جاتی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی دعاؤں کو رد کر دے رہا ہے. تو وہ نہیں کرنا، کیونکہ وہاں کے حالات ہم اپنے باپ داداؤں سے ایک زمانے سے ہم آپ دیکھیں جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس سے پہلے کے زمانے سے آپ دیکھیں ہے نا، مسئلہ جو فلسطین کا ہے، مقدس کا ہے، بڑا ہر دور میں یہ ایک پریشان کن اور ہمارے لیے ایک آزمائش کا مرحلہ ہے. تو اس وقت میں ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں. ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، دعا و مناجات کے ذریعے سے اللہ سے رو کر گڑگڑا کر جو قبولیت کے اوقات اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہے. تہجد کا وقت ہے، بین الاذان والاقامہ ہے نا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جو دعا ہے رد نہیں کی جاتی ہے. اسی طریقے سے مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. جب ہم سفر میں ہو، جب ہم مسجد میں آ جائیں، ہمیں وقت ملے، ہم اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کریں، کیونکہ ہمارا یہ دینی اخلاقی اور ملی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ان کے حق میں اگر ہم ان کی مدد یا ان کا مالی تعاون یا اور ہم اپنے ہاتھ سے ان کو مدد نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے زبان کو بارگاہ الہی میں اپنے دونوں ہاتھ کو دراز کر کے ان کے حق میں ہم رحم کی اور آزمائش سے نکلنے کی دعا کو ہم مانگ سکتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں بطور خاص مسلمانوں کے تعلق سے جو الحمدللہ یہاں پر بہت بڑا ہی جو ہے شانتی ماحول ہے ہمارے تلنگانہ کے اندر، نظام آباد کے اندر. ذرا ان کو جس طریقے سے شیخ نے کہا کہ لائٹ بند کر دی گئی ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے نا، اور بچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ والد اپنے چھوٹے ننے بچے کو 1 سال کا ہے 1.5 سال کا بچہ ہے ہاتھ میں اٹھا کر لے جا رہا ہے. باپ کے اوپر جو سب سے زیادہ کٹھن جو چیز ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کا جنازہ ہوتا ہے. تو گویا ہم ان کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے حالات کو، بالخصوص غزہ کے حالات کو اللہ سدھار دے، ان کی غیبی مدد فرما. اللہ تعالیٰ جو بھی برسر پیکار ہے تیرے دین کے علم کو لے کر، تیرے دین کی خاطر اپنے جانوں کو نچھاور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مجاہدانہ کوششوں کو قبول کرتے ہوئے
اللہ غیبی نصرت اور اللہ مدد فرما تاکہ ظالم نیست و نابود ہو سکے۔ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے، یا تو ہدایت دے یا پھر اپنا غضب اللہ کو نازل کر کے ان کو صف اصلی سے گرا دے، اور اللہ ظالم کو ظلم سے اللہ تعالیٰ روک دے، تاکہ اللہ ہم بھی محفوظ رہیں، ہم بھی سکون سے رہیں، اور ہمارے بھائی جو پریشانی کے عالم میں ہیں، جو بڑی کٹھن آزمائش سے گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں کو دور کر کے اب اس کے بعد اور ایک شیخ ہمارے درمیان موجود ہیں عبداللہ عینی حفظہ اللہ، میں شیخ سے بھی بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ مختصر سا 15 منٹ آدھا گھنٹہ آپ اپنی معافی صغیر کو تمام لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ ان معلومات سے ہم آپ کو مستفید رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستو، ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تلاوت کی گئی ہے۔ ابھی جو تھوڑا سا وقت ملا مجھے، اس قلیل اور مختصر وقت میں کچھ ایسی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے اور کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر تمام سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ حاضرین محفل، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں کل 4 باتوں کو بیان فرمایا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ان 4 باتوں کو ہم اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو اس دنیا میں جو پیدا فرمایا ہے تو اس کے اندر راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ہم میں تقریباً لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس طرح دنیاوی زندگی گزار کر کے مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو جو مستعار زندگی عطا کیا ہے، چاہے وہ 50 سال کی شکل میں ہو، 60 سال کی شکل میں ہو، 70 سال کی شکل میں ہو، 80 سال 90 سال کی شکل میں ہو، میرے دوستو اللہ رب العالمین ان عمروں کے بارے میں، ہماری آپ کی ان زندگیوں کے بارے میں ہم سے آپ سے سوال کرنے والا ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو جان گئے کہ دنیا میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اور جو پیدا ہوا ہے دنیا میں یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ایک اجل مقرر کر دیا ہے، موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اور جب وہ موت کا وقت آئے گا اس دنیا سے وہ آدمی رخصت ہو کر چلا جائے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو جائے اس کی موت کو وہ ٹال نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور ان کی زندگی کو جواب دہ زندگی بنانے کے لیے اہل ایمان کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے میرے بندو، تم اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رشتگاری ہے؟ آج ہماری، کل تمہاری باری ہے۔ باری باری دنیا میں لوگ آتے گئے اور باری باری دنیا سے لوگ جاتے گئے، ہم بھی آئے ہیں باری باری، اور ہم اور آپ بھی اسی طرح باری باری اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے جائیں گے۔ کوئی
بھی آدمی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ اولیاء ہو، انبیاء ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو سنیے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اللہ رب العالمین ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے تاکہ جاؤ کہ موسیٰ کی روح قبض کر کے لاؤ۔ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو موت کا مزہ چکھائیں، آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیں اور آپ کی روح قبض کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہم کو آپ کو اچھی طرح علم ہے، کتنے غصے والے پیغمبر تھے اور اولو العزم پیغمبروں میں، دانشور پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور اتنا تیز غصہ آیا کہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکے، بلکہ ملک الموت کے کلے پر، گال پر، رخسار پر زوردار ایک تماچا مارے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ مار اتنا زور کا تھا کہ آنکھ کے دیدے باہر نکل آئے۔ ملک الموت ان آنکھوں کے دیدوں کو اٹھائے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ گئے اور جا کر کہنے لگے، اے اللہ تو مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے، تو ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے جو موت کو ناپسند کر رہا ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے اور مار کر کے میری اس حالت کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ملک الموت کے آنکھوں کے دیدوں کو ان کی جگہ پر رکھے، ہاتھ پھیر دیے اور پھر دوبارہ ملک الموت سے کہے کہ جاؤ، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ مثال موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا کر بیان کر دینا تو انہیں حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے مثال کیا دے کر بھیجے ملک الموت کو؟ ملک الموت کو مثال دے کر بھیجے، جاؤ موسیٰ سے کہو کہ وہ کسی بیل کے اوپر ہتھیلی رکھے، ہتھیلی کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے ہر بال کی عوض ان کی ایک سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہتھیلی کے نیچے 100 بال ہے، 100 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ ہتھیلی کے نیچے 1000 بال ہے، 1000 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ 2000 بال ہے، 2000 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ ملک الموت مثال لے کر آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے پھر عرض کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ آپ کی خدمت میں بھیجا اور ایک مثال دے کر کے بھیجا، اور مثال اس طرح ہے کہ آپ کسی بیل کے اوپر ہتھیلی رکھیے، آپ کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے ہر بال کی عوض اللہ رب العالمین ایک سال آپ کی عمر کو بڑھا دے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بات سمجھ گئے اور ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ رب العالمین سے بات کیا کرتے تھے۔ فوراً اللہ سے ہم کلام ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، پھر اس کے بعد موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، موت سے بچنے والے نہیں ہو اور موت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے دور اندیش پیغمبر تھے اور اولو العزم پیغمبر میں سے آپ تھے، فوراً بات سمجھ گئے اور کہنے لگے، اللہ جب مرنا ہی ہے تو ہمیں اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے اور میں جینا بھی نہیں چاہتا ہوں، یہیں سے میں جو ہے موت کو پسند کرتا ہوں۔ تو بہرحال میرے دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہو کہ انبیاء کو موت نہیں آتی ہے، پیغمبروں کو موت نہیں آتی ہے۔ جو عرف عام میں لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پھیلا ہوا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ اولیاء مرتے نہیں ہیں، اللہ والے مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ پردہ فرما جاتے ہیں، انبیاء مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ پردہ فرما جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اہل ایمان کا، موحدین کا، توحید پرستوں کا، اہل الحدیث کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ کوئی پردہ نہیں فرماتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت دیتا ہے اور موت کا مزہ چکھ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، چاہے وہ انبیاء کرام ہو، اولیاء کرام ہو، شہداء ہو یا دوسرے کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین اسے موت دے کر اس دنیا سے رخصت کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو قرآن کی اس آیت کو پڑھو، جب نبی علیہ السلام مکہ کی سرزمین میں توحید کے پرچم کو بلند کیے اور تنے تنہا مکہ کے مشرکین کو ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف دعوت دینے لگے، ان میں سے جب لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے تو ایک قسم کا ماحول جو ہے گرم ہو گیا۔ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کیے، مسلمان ہو گئے، کچھ کفر و شرک کے راستے کو اختیار کر لیے، گھر کے اندر پھوٹ پڑنے لگا، باپ مسلمان
مسلمان ہے تو بیٹا کافر، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر، اس طرح کا ماحول پنپنے لگا تو مکہ کے مشرکین نبی علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ موت کی آرزو اور تمنا کرنے لگے، چونکہ نبی علیہ السلام بھی انسان ہی تو تھے، بشر ہی تو تھے۔ جب بار بار آپ کی موت کی تمنا مکہ کے مشرکین کرنے لگے تو آپ کے دل میں بھی ایک قسم کی بے چینی ہو رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے، اپنے نبی کے، اپنے پیغمبر کے دل کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے نبی آپ اس بات کو اچھی طرح سن لیجئے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی صلح آئے ہیں، کوئی بھی خلد کے لیے، ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی موت ہے۔ اور جو لوگ آپ کی موت کی آرزو اور تمنا کرتے ہیں، آپ اس بات کو یقین میں رکھیے کہ وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں اور آپ بھی مرنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی موت کی آرزو کی جا رہی ہے تو آپ مر جائیں گے اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے اختیار دیا تھا، بخاری شریف کا واقعہ روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا چاہتے ہیں یا آخرت چاہتے ہیں۔ اشارہ کس کی طرف تھا؟ اسی موت کی طرف تھا کہ آپ دنیا اگر چاہتے ہیں تو دنیا آپ کو دے دی جائے گی، آپ دنیا میں رہیں ہمیشہ، دنیا میں آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ دنیا ہی میں رہ جائیں۔ یا اگر آخرت چاہتے ہیں تو پھر آپ کو موت آئے گی، آخرت کی طرف آپ کو جانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کو، آخرت کو ترجیح دیے، دنیا کو ترجیح نہیں دیے۔ دنیا کے مقابلے میں نبی علیہ السلام نے آخرت کو ترجیح دیے۔ تو میرے دوستو، جب یہ بات معلوم ہوئی صحابہ کرام کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، تو روتے تھے، پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، تنہائیوں میں بھی روتے تھے۔ میرے دوستو، اس موت کو آج ہم اور آپ بھولے ہوئے ہیں، اور اس موت کی یاد سے ہم اور آپ غافل ہیں، اور اس موت کو یاد کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ قرب قیامت میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو، لیکن اہل ایمان اس نشانی کی بنیاد پر موت کو بھول جائیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو چیزیں ہماری امت کے اندر تم دیکھ لو یا پیدا ہو جائے تو فانتظر الساعہ، تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو جائے لوگوں کے دلوں میں اور لوگ اپنی موت کو ناپسند کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لو کہ اب قیامت قریب ہے۔ لہذا میرے دوستو، ہم اس حدیث کو دلیل بنا کر اپنی موت سے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ ہم ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیں، موت کی فکر کریں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ تم قبرستان کی زیارت کرو، قبرگاہ جاؤ، قبرستان میں جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ لِلْآخِرَةِ، جب تم قبرستان میں جاؤ گے تو تمہیں آخرت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی، موت کی فکر ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم سے پہلے ہمارے پوروج، باپ دادا، نانا نانی، دادا دادی سب گزر چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، سب کو اسی قبرستان میں لے کر لوگ دفنا کے جا چکے ہیں، اور جب ہماری بھی موت آئے گی تو ہمیں بھی لوگ جنازے کی نماز پڑھ کر کے اسی قبرستان میں ہی دفن کر کے چلے جائیں گے۔ لہذا میرے دوستو، کثرت کے ساتھ قبرستان کی زیارت کرو۔ ہم میں بہت سارے لوگوں کا ہو سکتا ہے اہل حدیثوں میں یہ عقیدہ ہو کہ قبرستان کی زیارت نہیں کرنی چاہیے، یا وہ کوئی آدمی کہہ دے کہ اہل حدیث قبرستان کی زیارت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہرگز نہیں میرے دوستو، نبی کا فرمان صحیح فرمان موجود ہے۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں قبر والوں کو فاتحہ دلانے کے لیے نہیں، قبر والوں کے لیے پھول مالا ہار لے کر کے نہیں، بلکہ قبرستان میں جاتے ہیں اپنی موت کو تازہ کرنے کے لیے، اور قبرستان میں جو ہمارے نیک مومن موحد بھائی مدفون ہیں ان کے حق میں بخشش اور مغفرت کے لیے۔ اور جیسے ہم اور قبرستان میں جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم، دعا پڑھتے ہیں نا کہ اے خبر والو تم لوگوں کے اوپر سلامتی ہو،
तुम लोगों के ऊपर सलामती हो। हम और आप दुआ देते हैं। तो बहरहाल हमारा अकीदा फातिहा का नहीं, गुलपोशी का नहीं, चादर चढ़ाने का नहीं, फूल हार डालने का नहीं, माला डालने का नहीं, बल्कि अपनी आखिरत को याद करने का है। लिहाजा मेरे दोस्तों, कब्रिस्तान की जियारत करो, कब्रगाह में जाओ और अपने अपनी मौत की याद को ताज़ा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को जो है 4 बातों को बयान किया है। उनमें पहली बात इसका ऐलान करते हुए कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा। मौत से कोई बच ना सका है, ना बच सकेगा। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मौत के और डिटेल में, तफसील में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात की तरफ मैं आना चाहता हूँ। दूसरी बात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ऐ मेरे बंदो, तुम इस दुनिया में रहकर जो कुछ भी अमल करते हो, कल क़यामत के दिन इसका बदला तुमको दिया जाने वाला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आपके अमलों का बदला पूरा का पूरा देने वाला है। रत्ती बराबर कमी करने वाला नहीं, रत्ती बराबर ज्यादती करने वाला नहीं। हमारा आपका जैसा अमल होगा, हम और आप जिस तरह का काम करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, खैर करेंगे, शर करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में ये पूरे अमाल रिकॉर्ड हो रहे हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से इन अमलों को रिकॉर्ड कर रहा है। हम और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते हैं। एक का नाम किरामन और कातिबीन, कहते हैं ना, किरामन और कातिबीन। इन 2 फरिश्तों का काम क्या है? इन 2 फरिश्तों का काम यही है, यही किरामन कातिबीन हमारे आपकी अच्छाइयों को लिख रहे हैं, बुराइयों को लिख रहे हैं, हमारे आपके अमाल को लिख रहे हैं और रिकॉर्ड बना रहे हैं और उसका एहसा और शुमार कर रहे हैं, उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के 30वें पारे में एक छोटी सूरह में बयान करते हुए इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन शर्रन यरा। ऐ मेरे बंदो, तुम इस दुनिया में रहकर अगर राई के दाने के बराबर भी अगर खैर कर रहे हो तो कल क़यामत के दिन इसका बदला तुम पाओगे। और राई के दाने के बराबर भी अगर तुम शर कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है कल क़यामत के दिन तुम इसका बदला पाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बदले के एतबार से किसी के ऊपर ना तो ज्यादती करेगा और ना किसी की हक तलफी करेगा और ना किसी के साथ ना इंसाफी करेगा। लिहाजा मेरे दोस्तों, जब हम और आप अपनी जिंदगी गुजारें तो इस जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर लम्हा और हर लहजा इस बात का जरूर ख्याल रहे कि हमारे आपके हर अमलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आपको यकीन ना आए तो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 रोजा रखा करते थे। एक हफ्ते में 2 रोजा, एक पीर का रोजा रखते थे, सोमवार का रोजा रखते थे और दूसरा जुमेरात का रोजा रखते थे। नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि आप पीर का, जुमेरात का रोजा क्यों रखते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया कि ये मेरी पैदाइश का दिन है, इसलिए मैं खुशी मना रहा हूं और अल्लाह का शुक्र बजा ला रहा हूं। अपने पैदाइश के दिन रोजा रख करके अल्लाह को याद कर रहा हूं, अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्रिया मना रहा हूं। और जुमेरात का रोजा क्यों रखते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमेरात का रोजा इसलिए रखता हूं कि पूरे एक हफ्ते का 7 दिन का जो अमल होता है हर आदमी का, फरिश्ते उसको रिकॉर्ड करके, लिख करके और उसकी दीवान और रजिस्टर तैयार करके वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुंचा देते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरा अमल अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचे तो मैं अल्लाह की इबादत में रहूं, अल्लाह की रियाजत में रहूं और अल्लाह को खुश करने में रहूं। इसलिए मैं जुमेरात का रोजा कसरत के साथ रखता हूं। क्या मालूम हुआ मेरे दोस्तों कि हम और आप जो कुछ भी अमल कर रहे हैं, हमारा आपका हर अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के जरिए से उसको लिख रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं और हर हफ्ता में जुमेरात के दिन उस अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुंचाया जा रहा है। लिहाजा हम और आप भी नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करते हुए पीर का भी रोज़ा रखने की कोशिश करें और इस तरह जुमेरात के रोज़े का ख़ास एहतिमाम करें ताकि जब भी हमारा आपका अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में
میں پہنچے تو ہم اور آپ اللہ کی عبادت میں ہو، روزے کی حالت میں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہاری زندگی آزادانہ زندگی نہیں ہے، من چاہی زندگی نہیں ہے، من مانی زندگی نہیں ہے، نفس پرستی والی زندگی نہیں ہے کہ من میں جو آئے، طبیعت میں جو آئے، جی میں جو آئے فوراً عمل کرنا شروع کر دے، ہرگز نہیں، بلکہ تمہاری زندگی میں، تمہاری ناک میں اللہ اور اس کے رسول کی نکیل ہے، قرآن و حدیث کی نکیل ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق اے ایمان والو تمہیں زندگی گزارنا ہے، اور اگر اس طرح زندگی گزارو گے تو اس دنیا میں بھی سرخرو ہوگے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی ہوگی تمہارے لیے۔ اور اگر من چاہی زندگی گزارے تو نیکیوں کا اگرچہ کہ تمہارے پاس انبار ہو جائے، نمازوں کے انبار ہو جائے، روزوں کے انبار ہو جائے، حج کے انبار ہو جائے، زکوٰۃ کے انبار ہو جائے، لیکن کبھی حقوق العباد کا خیال نہیں رکھے، ظلم و زیادتی کا شکار رہ گئے، ظلم و زیادتی کرتے رہ گئے، حق تلفی کرتے رہ گئے، ناانصافی کرتے رہ گئے، تو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہر عمل کرنے سے پہلے ہم کو آپ کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ یہ عمل قلیل ہے یا عمل کثیر، اس عمل میں قرآن و سنت کی دلیل موجود ہے یا نہیں۔ اگر قرآن و سنت کی دلیل موجود ہے تو ہم اور آپ اس پر عمل کریں، اور اگر قرآن و سنت کی دلیل موجود نہیں ہے، وہ عمل دیکھنے میں کتنا مزین خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، کتنا زرق برق والا ہی عمل کیوں نہ ہو، اس عمل کو ہم اور آپ اختیار نہ کریں، ورنہ وہ عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمیں آپ کو کفی افسوس ملنا پڑے گا۔ لہذا میرے دوستو، اس بات کا احساس رہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ وُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جو کچھ بھی ہم اور آپ اس دنیا میں عمل کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان عملوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ عمل کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں ہوں گی، ایک اچھائی والا اور ایک برائی والا۔ جو لوگ اچھے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین نامہ اعمال ان کو سیدھے ہاتھ میں دیں گے، اور جب نامہ اعمال یہ اللہ کے نیک بندے سیدھے ہاتھ میں پڑھیں گے، پالیں گے، تو خود اس کو پڑھیں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور اپنے دوست احباب کو کہیں گے دیکھو میرا نامہ اعمال کتنا اچھا ہے، اور کتنا اچھا میرا رزلٹ ہے، اور کتنا اچھا اور بہتر میرا یہ جو ہے نامہ اعمال ہے۔ لوگوں کو وہ کہتے ہوئے پھریں گے اور خود بھی پڑھیں گے، اور یقین مانو ہر آدمی کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن قوت گویائی عطا فرمائے گا، زبان دے گا، آنکھیں دے گا، زبان سے وہ پڑھیں گے، آنکھوں سے وہ دیکھیں گے، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بھی کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورۃ الکہف کی آیتوں میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب نامہ اعمال قیامت کے دن میدان محشر میں ہر ایک کو دے دیا جائے گا، اچھے لوگوں کو اچھے اعمال کی بنیاد پر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، برے لوگوں کو برے اعمال کی بنیاد پر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پیچھے طرف سے دیا جائے گا، اور وہ دونوں قسم کے لوگ اپنے اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، اور پڑھتے ہوئے کل قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، نام اعمال پڑھتے ہوئے ہم اور آپ قیامت کے دن کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ کل قیامت کے دن نامہ اعمال کو ہم اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، اور اس کو اپنی زبان سے پڑھیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے، اور کہیں گے ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، دنیا میں جو کچھ ہم نے چھوٹا عمل کیا تھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، دنیا میں ہم نے جو بڑا عمل کیا تھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل، ہر بڑے سے بڑا عمل جو دنیا میں ہم کر کے آئے ہیں وہ اس نامہ اعمال میں موجود ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دنیا میں جو کچھ بھی ہم نے عمل کیا تھا وہ عمل اس کتاب کے اندر لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم اور آپ افسوس کریں گے
اور سنو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے، زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اور آپ جتنا عمل کیے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اتنا ہی عمل ہمارے آپ کے سامنے رکھ دے گا، اور ہم اور آپ اس عمل کو اپنی نگاہوں کے سامنے پالیں گے۔ لہذا میرے دوستو عمل کرتے ہوئے 100 بار سوچو کہ یہ عمل اچھا ہے یا برا ہے، نیکی والا کام ہے، بدی والا کام ہے، یہ جو ہے جنت میں لے جانے والا عمل ہے یا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ میرے دوستو اگر اس احساس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں تو یقین مانو کہ ہم کسی پر نہ ظلم کریں گے، نہ کسی کی حق تلفی کریں گے، نہ کسی کے اوپر جو ہے ہاتھ اٹھائیں گے، نہ کسی کے اوپر زبان درازی کریں گے۔ اور سنو اگر یقین نہ آئے تو بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کی محفل قائم کیے ہوئے تھے، صحابہ کرام سے سوال کیا، اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام جو جواب دیا، اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ بھی وہی جواب دیں گے کہ غریب وہ ہے، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ روپے ہو، نہ پیسے ہو، نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ دینار ہو، نہ درہم ہو۔ صحابہ کرام بھی یہی جواب دیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ دینار ہو، نہ درہم ہو، نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ روپے ہو، نہ پیسے ہو، بس وہی آدمی مفلس ہے۔ صحابہ کرام کے اس جواب پر نبی علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے، کہا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ آدمی نہیں ہے، بلکہ میری امت میں مفلس وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے دن سیاتی بصیام وصلاۃ وزکات، کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ نمازوں کے انبار پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر کے آئے گا، نماز پڑھ کر کے، روزے رکھ کر کے نیکیاں لے کر کے آئے گا، زکات دے کر کے نیکیاں لے کر کے آئے گا، حج کر کے نیکیاں لے کر کے آئے گا، اور نیکیوں کے انبار ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے ان کے پیچھے، کیونکہ وہ نمازی بھی تھا، حاجی بھی تھا، غازی بھی تھا، اور سب کچھ تھا، صائمی تھا، روزے دار تھا، نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا قیامت کے دن۔ لیکن اس آدمی کا حال کیا ہوگا؟ وہ آدمی دنیا میں کسی کو مار کے آیا ہوگا، کسی کو ایک جھاپڑ مار دیا، دنیا میں کسی کو گالی دے کر کے آیا ہوگا، دنیا میں کسی کی حق تلفی کر کے آیا ہوگا، دنیا میں کسی کی زمین غاصبانہ طور پر قبضہ کر کے آیا ہوگا، دنیا میں کسی پر ظلم کر کے آیا ہوگا۔ میرے دوستو اس بات کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ کہ اگر ہم اپنے بھائی پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی بہن پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے باپ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے بھائی یا رشتے کے کسی آدمی پر ظلم کر رہے ہیں، وہ مظلوم بیچارہ کمزور ہے، طاقتور نہیں ہے، پیسے والا نہیں ہے، یا پھر وہ عزت و سربلندی کا جو ہے کے درجے تک پہنچا ہوا نہیں ہے، ہم اور آپ اس کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور وہ مظلوم ظلم برداشت کیے جا رہا ہے، اور ہم ظلم کیے جا رہے ہیں۔ یقین مانو اس دنیا میں تو وہ بدلہ نہیں لے سکا، لیکن کل قیامت کے دن وہ بدلہ لے گا، اور رب کے سامنے حاضر ہوگا اور کہے گا کل قیامت کے دن، اے اللہ تیرے اس بندے نے میرے پر ظلم کیا تھا، مجھے مار کے آیا تھا، گالی دے کر کے آیا تھا، زمین قبضہ کر کے آیا تھا، میرے اوپر زیادتی کر کے آیا تھا، میری حق تلفی کر کے آیا تھا، اے اللہ آج اس کا بدلہ چاہیے مجھے، دنیا میں تو نہیں لے سکا لیکن آج اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کی نیکیوں کو کاٹ کاٹ کر کے بدلے کے طور پر دیتا جائے گا، دیتا جائے گا۔ لوگ آتے ہی جائیں گے، سوال کرتے ہی جائیں گے، اللہ اکبر، نتیجہ یہاں تک پہنچے گا کہ اس کے پہاڑوں کے مانند نیکیاں سب کے سب ختم ہو جائیں گی، اب اس کے نامہ اعمال میں نیکی بچا ہوا نہیں ہوگی، نیکی نہیں رہے گی بچی ہوئی، اور صرف بدی ہی بدی اب اس کے اوپر۔ پھر لوگ آتے ہی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے خاص سے نیکی عطا کریں گے ایسے لوگوں کو، اور ان لوگوں کے وبال کو اس آدمی کے اوپر ڈال دے گا، اور آخر میں حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اسے پکڑو اور زنجیروں میں جکڑ کر اسے جہنم میں لے جا کر کے داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں، یہ بھائی کا ہی تو معاملہ ہے، یہ چھوٹا تو معاملہ ہے، یہ بہن کا معاملہ ہے، یہ تو پڑوسی کا معاملہ ہے، ارے تھوڑی سی گالی ہی تو دے دیے، جھاپڑ ہی تو اٹھا دیے، کیا کیا ہے اس کو، ارے غیبت ہی تو تھوڑی سے، اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہی تو بیان کر دیے، کیا ہو جائے گا اس میں۔
जिन बुराइयों को हम और आप मामूली समझकर अंजाम दे रहे हैं, गीबत करना, चुगलखोरी करना, नमीमा करना, इनकी बात उनको उनकी बात उनको बता करके लड़ाने की चक्कर में रहना, ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है कि मरते ही फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुनाह की वजह से उन्हें जहन्नम का शिकार बना देगा। बुखारी शरीफ का वो वाक़या याद कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं कब्रिस्तान होकर के, कब्रें हैं चंद, उनमें से 2 ताज़ा कब्रें हैं। नबी अलैहिस्सलाम रुक गए, सहाबे किराम से कहने लगे, यहाँ 2 कब्र वालों के ऊपर अजाब हो रहा है, क्या मालूम है तुम लोगों को क्यों अजाब हो रहा है? सहाबे किराम ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल को बेहतर मालूम है क्यों उनके ऊपर अजाब हो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, बड़े जुर्म की वजह से नहीं, 2 मामूली गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 2 कब्र वालों को अजाब में मुलव्विस कर दिया है, इनके ऊपर अजाब नासिल कर दिया है। मरते ही साथ अजाब में गिरफ्तार हो गया, अजाब का शिकार हो गया ये लोग। क्या है 2 गुनाह? मामूली गुनाह, एक आदमी उनमें से अपने पेशाब के कतरों से, छींटों से नहीं बचता था। पेशाब के छींटों में बदएहतियाती कुछ लोग करते हैं, एहतियात नहीं करते, छींटों से बचने की कोशिश नहीं करते हैं। सुनो, जो आदमी पेशाब के कतरों से, छींटों से नहीं बचता है, मरते साथ ही वो अजाब का शिकार हो जाएगा। लिहाजा पेशाब को मामूली मत समझो, बिल्कुल वो नापाक है, नापाक चीज़ है, और जिस्म में, कपड़े में कहीं भी उसे लगने न दिया जाए। अगर लग जाए तो फौरन उसे धो करके साफ कर दिया जाए, ज़र्रा बराबर भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और बचने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। और दूसरी बुराई क्या थी, दूसरी मामूली चीज़ क्या थी कि दूसरा आदमी नमीमा करता था, चुगलखोरी करता था, इनकी बात को उनको लेके बयान कर देना, उनकी बात इनके सामने बयान कर देना, यही नमीमा और चुगलखोरी वो किया करता था, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मरने के फ़ौरन बाद जैसे लोगों ने खबर में उसको दफन करके आया है, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब शुरू हो गया है। और आज हम और आप उसी नमीमा को, चुगलखोरी को और गीबत को क्या समझते हैं? मामूली समझते हैं मेरे दोस्तों, और ये कहते हैं कि उसके अंदर तो वो बुराई है तभी तो बयान कर रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, बुराई है तभी तो गीबत है। अगर बुराई ना हो तो आपने तो इल्जाम लगा दिया उसके ऊपर, बहतान तराशी की उसके ऊपर, और जो इल्जाम और बहतान लगाता है उसकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी मुकर्रर किया है। बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह कबीरा। तो मेरे दोस्तों, इसको मामूली ना समझा जाए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए इस बात का एहसास रखें कि हमारे हाथ से, हमारी ज़बान से, हमारे पैर से, हमारे आज़ाए जवारे से, हमारी अखलाक से, हमारे किरदार से, हमारे बिहेव से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम समझते हैं कि हमारी ज़बान से या हमारे हाथ से किसी भाई को तकलीफ हुई है, फ़ौरन उसका हाथ पकड़ करके माफ़ी मांग लीजिए। वो अगर माफ़ कर देता है इस दुनिया के अंदर तो हमारे लिए, आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर वो माफ नहीं करता है तो कल क़यामत के दिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आएगा और कहेगा कि अल्लाह, तेरे इस बंदे ने मेरे ऊपर जुल्म किया था, मैं इसका बदला चाहता हूं। और उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन बदला अता करेगा और कहेगा, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, कल क़यामत के दिन हम और आप जो कुछ भी अमल कर रहे हैं इसका बदला अल्लाह ताला पूरा का पूरा अता करने वाला है। लिहाजा इस बात को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपने अपने अमलों को इख्तियार करें और अंजाम दें। तीसरी बात का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, कि हक़ीक़त वो आदमी कामयाब हो गया जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया और जन्नत का मुस्तहिक़ बन गया। मेरे दोस्तों, जन्नत का मुस्तहिक बन जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारी आपकी कामयाबी का जो मियार हमने आपने बनाया हुआ है कि जो आदमी मालदार हो गया, पैसे वाला हो गया, नौकरी वाला हो गया, बंगले वाला हो गया, गाड़ी वाला हो गया, नौकरी वाला हो गया, तो वो आदमी कामयाब हो गया। चर्चे होते हैं लोगों के ज़बान पर, वो तो बड़ा कामयाब है और कामयाब जिंदगी है उसकी, फला नौकरी हासिल कर लिया या फला मकसद में कामयाब हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक उसे कामयाबी नहीं कहते हैं। कामयाबी किसको कहते हैं? कामयाबी दरअसल में वो है कि आदमी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा करके जन्नत का मुस्तहिक़ बना लिया। हर आदमी
آدمی سوچ سکتا ہے اپنے عمل کے حساب سے کہ وہ جنت والا عمل کتنا کر رہا ہے اور جہنمی والا عمل کتنا کر رہا ہے، اچھائی کتنا کر رہا ہے اور برائی کتنا کر رہا ہے، وہ خود اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتا ہے۔ میں آپ کو بس اتنا میسج دے رہا ہوں کہ ہم آپ بھی اپنے اپنے عملوں کا جائزہ لیں، تجزیہ کریں کہ ہمارا آپ کا عمل جنتیوں والا عمل ہے یا دوزخیوں والا عمل ہے، ہمارا آپ کا بیہیو کیریکٹر جنتیوں والا ہے یا دوزخیوں والا ہے۔ ہم بالکل محسوس کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ اور چوتھی بات اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سودا ہے میرے دوستو، دھوکہ نہیں ہے۔ زندگی آپ گزار دیے دولت کمانے میں، گھر بنانے میں، زمین خریدنے میں، بنگلے بنانے میں۔ آپ بنگلہ بنا لیے، گھر بنا لیے، زمین خرید لیے، مالدار بن گئے، سب کچھ کر لیے، اور ملک الموت کو حکم ہوا کہ جاؤ فلاں کی روح قبض کر لو۔ ملک الموت آئے اور آپ کی روح کو قبض کر کے لے کے چلے گئے۔ آپ کی دولت، آپ کا مکان، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کا بنگلہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ کی خبر میں آپ کی گاڑی کو رکھیں گے۔ ایئر کنڈیشن روم بنایا آپ نے بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے، ایئر کنڈیشن اے سی لگایا آپ نے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہے آپ کی موت واقع ہو جائے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے باپ، آپ کے بھائی، آپ کے رشتے کے لوگ اب آپ کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کریں گے اور کوشش کریں گے جلد سے جلد جنازے کی نماز ہو، اعلان ہو، تجہیز و تکفین ہو اور فوراً ان کو یہاں سے گھر سے نکالا جائے۔ وہ گھر بنانے میں جس کو آپ نے زندگی لگا دی، اس گھر کو چھوڑ کر کے آپ جا رہے ہیں۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے دوست؟ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا یہ ساتھ جانے والی نہیں ہے، دنیا دار العمل ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں رہ کر جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ عمل ہمارا آپ کا ہمارے آپ کے ساتھ جائے گا میرے دوستو۔ اس لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے، مخاطب ہو کر بیان فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اے میرے بندو، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، ہائے مال، ہائے دولت، ہائے روپے، ہائے پیسے، ہائے گھر، ہائے بنگلہ، ہائے زمین، ہائے گاڑی، ہائے گھوڑا، بس ہائے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا کے پیچھے جا رہے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں، باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لہذا آخرت کو بنانے، آخرت کو سنوارنے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی رعنائیوں میں پڑھ کر، دنیا کی ہریالیوں میں پڑھ کر، دنیا کی خوبصورتیوں میں پڑھ کر اپنے ایمان سے سودا نہ کرو، اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو۔ دولت کے پیچھے بڑھ کر نماز کو نہ بھول جاؤ، روزے کو نہ بھول جاؤ، اور اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کو نہ بھول جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ بھول جاؤ۔ اگر تم اس طرح بھول کر اپنی زندگی گزار رہے ہو، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، تو یاد رکھو یہ دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی چیز آخرت ہے۔ اس آخرت میں تمہیں کف افسوس ملنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم اور آپ بو رہے ہیں، جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، اسی عمل کی بنیاد پر کل قیامت کے دن ہمارا آپ کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ کس سے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم اور آپ بذات خود ایک انسان، نہ تو وہ جہنمی ہے، نہ تو وہ دوزخی ہے، نہ تو وہ جنتی ہے، بلکہ وہ اس کا عمل جیسا ہوگا۔ اگر جنتی والا عمل ہے تو وہ جنتی ہے، اگر دوزخی والا عمل کر رہا ہے تو وہ دوزخی ہے، دوزخ میں جانے والا ہے۔ لہذا میرے دوستو، اس آیت میں جو 4 باتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، ہر حال میں ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر لمحہ، ہر
لہجہ اس کو یاد رکھیں۔ پہلی بات اپنی موت کی فکر رکھیں، اپنی موت کو یاد رکھیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک انصاری صحابی آئے اور آ کر فوراً سوال کیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل مومن کون ہے؟ سب سے افضل بہتر مومن کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احسنہم اخلاقا، تم میں جو سب سے اخلاق مند مومن انسان ہے، مومن ہے، وہ سب سے بہتر مومن ہے۔ اخلاق، کیریکٹر، بیہیو اور کردار کا جس کا جتنا اچھا ہوگا، نرم ہوگا، حلیم المزاج ہوگا، نرم طبیعت والا ہوگا، ترشرو خوشرو نہیں ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی، اخلاق مند انسان اللہ رب العالمین کے دربار میں سب سے بہتر اور افضل انسان ہے، افضل مومن ہے۔ پھر اس صحابی نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مومنوں میں عقل مند مومن کون ہے؟ مومنوں میں دور اندیش، سمجھدار، ہوشیار مومن کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنوں میں عقل مند ہوشیار مومن وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو، جو اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو، موت کی فکر کرتا ہو، مرنے کے بعد کے جو ہے احوال کو یاد رکھتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی سامنے رکھتا ہو، ہمیشہ دنیا ہی کو ترجیح نہ دیتا ہو، دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھتا ہو، وہ موت کی فکر زیادہ سے زیادہ کرتا ہو، تو وہ آدمی، وہ مومن سب سے بڑا عقل مند مومن ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، آج کے اس درس میں 4 باتیں ضرور سیکھ کر کے جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں حج عمرہ کا، حج مقبول کا اجر اور ثواب لے کر کے جاؤ۔ میں پوری جو ہے تقریر کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں۔ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آپ جب ان 4 باتوں کو سیکھ لیں گے تو گویا کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ سیکھ لیا، ایک آیت سیکھ لیا آپ نے، اور جب آپ نے سیکھ لیا، نبی کی حدیث ہے من اتی الی المسجد لا یرید الا بخیر، کوئی آدمی مسجد کے اندر آتا ہے اور آنے کا مقصد خیر کو پانا ہے، دین سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن سکھانا ہے، یتعلمہ او یعلمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قرآن سیکھنے کے لیے آتا ہے مسجد میں، یا قرآن سکھانے کے لیے آتا ہے مسجد میں، یا دین کی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے حج مبرور، حج مقبول کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی، ابن ماجہ کی، صحیح ابن حبان کی، صحیح سند کے ساتھ حسن درجے کی یہ حدیث ہے، اور عبد الرحمن اقبال گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر بھی فضائل قرآن میں یہ حدیث جو ہے وہ انہی حوالوں کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال 4 باتیں سیکھ کر کے جائے۔ پہلی بات، ہمیشہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم سب کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا موت کی فکر کرتے رہیں، موت کی تیاری کرتے رہیں۔ دوسری بات کا علم سیکھ لیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں رہ کر 60 سال، 70 سال، 80 سال میں جو کچھ ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان عملوں کا بدلہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہم کو آپ کو دینے والا ہے۔ خیر کا عمل ہوگا، خیر کا بدلہ پائیں گے، شر والا عمل ہوگا، شر کا بدلہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں، جہنم سے اپنے آپ کو آزادی دلا لیں، اور یہی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم غریب ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم مسکین ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں، ہم فلاں کام نہیں کر سکتے، فلاں کام نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ قرآن و احادیث کی روشنی میں جتنا عمل کر سکتے ہیں اتنا عمل کرو، اور اس بات کے احساس کے ساتھ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عملوں کی بنیاد پر ہمیں جنت کا مستحق بنا دے اور جہنم سے ہمارے لیے جو ہے آزادی کا پروانہ عطا کر دے۔ تو یہ تیسری بات۔ اور چوتھی بات، دنیا سے دل لگی نہ کیجئے، اور اس بات پر یقین رکھیے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، سودا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ محض دھوکہ ہے۔ اس دنیا میں رہ کر دنیا کے پیچھے نہیں جانا ہے، بلکہ اس دنیا میں رہ کر ہم کو آپ کو آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق
عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی موت کی فکر کرنے کی توفیق دے، موت کو یاد رکھتے ہوئے نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے کی توفیق دے، اور اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہے اسے صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے جس کونے میں جس حصے میں بھی مسلمان پریشان ہے یا مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما اور نصرت فرما، اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ جس طرح جو بھی ظالم ہو، اے اللہ ان ظالموں کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ ان کے عمل کے حساب سے ان کو تو ہلاک اور برباد کر دے، ان کو تہس نہس کر دے، اور ان کے جو ہے ناجائز مقاصد کو اللہ تو جو ہے پورا نہ کر، اور مسلمانوں کی ہر حال میں ہر جگہ اے اللہ تو مدد فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بزرگوں، میں عبداللہ عینی اسری 12 سال حیدرآباد اور محبوب نگر میں امامت و خطابت کے بعد 8 سال سے ضلع کشن گنج صوبہ بہار میں ایک کھیڑے گاؤں کے اندر، جہاں پر 10-15 گاؤں لوگ ہی اہل حدیث ہیں، الحمدللہ مدرسہ عثمان بن عفان لتحفیظ القرآن قائم کر کے چلا رہا ہوں، جس میں 110 بچے ہاسٹل میں ہیں اور 70 بچیاں بھی ہاسٹل میں ہیں، ان کا الگ انتظام ہے۔ بچے اور بچیوں کی وجہ سے اور گاؤں کے لوگوں کی وجہ سے مسجد تنگ پڑ گئی ہے، تو اور بچے جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے، تو مسجد کی توسیع کے لیے اور تعمیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مدرسے کی اس مسجد کی توسیع میں حصہ لیتے ہوئے، اور مسجد کے اندر ساؤنڈ یعنی مائک کی کمی ہے، اگر کوئی اہل خیر ایصال ثواب کے طور پر صدقہ جاریہ کے طور پر مائک سیٹ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ اور مسجد میں ٹائلز کا بھی کام، جو مسجد بنی ہوئی ہے اس میں ٹائلز کا بھی کام ہونا ہے، اور آگے 4 صف کا اضافہ ہونا ہے، لہذا آپ صدقات و خیرات اپنے والدین کے نام سے، اپنے نام سے دے کر کے اس ادارے کو تقویت پہنچانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ توصیہ میرے پاس موجود ہے، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ تعاون کرتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کمائی میں، آپ کی صحت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔